میں حضرت کو جہاں تک جانتا ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن میں جب اللہ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ میں نے دونوں راستے امت کو دکھلا دیے، اب امت کے بس میں نہیں ہے کہ ان دونوں راستوں کو ہر بندہ پرکھ سکے، سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ائمہ کے ذریعے ان راستوں کو اجتہاد کر کے عوام کی آسانی کے لیے فقہ کے طریقے سے ہمارے سامنے رکھا۔ تو دور حاضر کے اندر ان دونوں راستوں میں سے جو ہدایت والا راستہ ہے، حضرت نے اس ہدایت والے راستے کو میرے اور آپ کے سامنے رکھا۔ دونوں راستوں میں سے ایک راستہ صحیح ہے، ایک غلط ہے۔ صحیح راستے کو کوشش کر کے، اجتہاد کر کے میرے اور آپ کے سامنے رکھا۔ روشنی اور اندھیرے کے اندر سے روشنی کو نکال کے میرے اور آپ کے سامنے رکھا۔ حق اور باطل کے اندر سے حق کو نکال کے میرے اور آپ کے سامنے رکھا۔ سامعین محترم، ہدایت اور ظلمت کے درمیان سے ہدایت کو نکال کے میرے اور آپ کے سامنے رکھا۔ اسی طریقے کے ساتھ سچ اور جھوٹ میں سے، جی ہاں، سچ اور جھوٹ میں سے، کیونکہ دور حاضر وہ پرفتن دور ہے جس میں جھوٹ کو بھی سچ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا اور سچ کو سچ اور جھوٹ کو ثابت کر دیا۔ یہ ساری محنت اور کوشش حضرت نے کی ہے اور الحمدللہ اسی کوشش کو لے کے آج ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ تو میں بھی انتہائی مؤدبانہ حضرت کا مشکور ہوں اور آپ حضرات سے عرض گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی دل کی عطا گہرائیوں سے حضرت کا شکر ادا کریں اور حضرت کی جو گفتگو ہوگی انشاءاللہ اس کو ہم ان کانوں سے نہیں اپنے دل کے کانوں سے سنیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم اس پہ عمل بھی کریں گے۔ ہمارا یہ طبقہ اکثر علماء کا طبقہ ہے، ہم نے علماء کو اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ حضرت ہمیں کچھ ایسی فکر دے کے جائیں کہ ہم علماء جتنے بھی ہیں ہم حضرت کی طرح فکر لے کے، اور جیسے حضرت پوری دنیا میں دین کی محنت کو لے کے پھر رہے ہیں، ہم بھی تمام کے تمام علماء اسی طرح دین کی محنت کو لے کر پھریں۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ حضرت کا یہ پیغام ہمارے لیے، تمام علماء کے لیے، ہمارے علاقے کے لیے باعث رحمت ہوگا اور خیر کا ذریعہ ہوگا۔ اب میں مائک حضرت کے حوالے کروں گا ایک شعر کے ساتھ، لیکن میں اس سے پہلے ذرا اپنے اس ادارے کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں۔ ہمارا یہ ادارہ مدرسہ جامعہ نفیسیہ الحمدللہ سن 2000 سے پہلے حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور اس وقت سے یہ دینی طلباء کی خدمت میں مصروف ہے، اور سینکڑوں طلباء اور طالبات یہاں سے حافظ، قاری، عالمہ بن کے فارغ اور فاضل ہو چکی ہیں بحمداللہ تعالیٰ۔ اس وقت بھی یہ ادارہ 200 سے زائد طلباء و طالبات کی خدمت میں مصروف ہے، جس میں حفظ ناظرہ سکول کا شعبہ اور ساتھ ساتھ عالمہ فاضلہ 2 سالہ، 4 سالہ، 6 سالہ، یہ تمام شعبہ جات الحمدللہ اس ادارے کے اندر ہیں۔ آپ حضرات ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ادارہ اسی طریقے سے آپ کی خدمت کرتا رہے گا۔ ہم ایک شعر کے ساتھ مائک حضرت کے حوالے کرتا ہوں کہ سنا ہے وہ بولے تو پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے وہ بولے تو پھول جھڑتے ہیں، اگر یہی بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے تشریف رکھتے ہیں ذرا نعرے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں چاہتا ہوں استقبال ہو، نعرہ تکبیر۔ حضرت نے جتنا لمبا سفر کیا ہے کم از کم اس کی شائن نعرے کا جواب ہونا چاہیے، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عصمت قرآن، حضرت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ عن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب له اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فله اجر،
رواہ الامام الحمام البخاری فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت کے صاحبزادے نے ایسے آپ کے سامنے مبالغہ آمیزی کی ہے، میں آپ ہی جیسا آدمی ہوں، بس اللہ نے دو بول دین کے دیے ہیں جس کی وجہ سے رب نے عزت دی ہے، اللہ سلامت رکھے، ورنہ یہ نہیں ہے من آنم کے من دانم۔ میں کوشش دو باتوں کی کرتا ہوں، ایک تو مسجد میں نعرہ نہیں لگانا چاہیے، نمبر دو مسجد میں ذات کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ نے جتنے نعرے لگائے ہیں وہ بہت ہو گئے۔ میرے بیان کو آپ نے سبق سمجھ کے سننا ہے، مذاکرہ سمجھ کے سننا ہے، چند باتوں کا استحضار کرنے میں سننا ہے، نعرہ خطابت بیان نہ سمجھیے، بس چند درد دل ہے جو میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک صحابہ کا طبقہ وہ ہے جو اللہ کے رسول کے پاس آتا اور آ کر پوچھتا کہ یا رسول اللہ ہمیں خیر کی باتیں بتائیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جو حضور پاک کے پاس آتا اور آ کر پوچھتا کہ ہمیں شر کی باتیں بتائیں۔ جو لوگ خیر کی باتیں پوچھتے وہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی خیر پہنچائیں، اور جو شر کے بارے میں سوالات کرتا طبقہ وہ اسی لیے پوچھتا کہ خود بھی بچوں اور اوروں کو بھی شر سے بچا پاؤں۔ اور یہ دونوں طبقوں کا ذکر صحیح بخاری میں موجود ہے۔ میں صحیح بخاری سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک اردو حدیث کی کتاب پیش کرتا ہوں، پھر بخاری کی حدیث پڑھتا ہوں۔ آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا، حکایات صحابہ کے اندر حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد زکریا کاندلوی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، عالم اسلام میں سب سے اول جنہیں شیخ الحدیث کا لقب ملا ہے یہ وہ شخص ہیں۔ ان سے پہلے لفظ شیخ الحدیث اس دھرتی پہ کسی فرد کے لیے نہیں بولا گیا۔ من لقب فی عالم الاسلامی بشیخ الحدیث اولا، یہی بندہ ہے۔ حضرت شیخ زکریا لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنازے کے موقع پہ تحقیق کرتے کہ فلاں بندے کا جو فلاں وقت جنازہ ہے تو اس میں حضرت حذیفہ شامل ہیں یا نہیں ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ جنازے میں کسی کی شرکت کا پوچھنا یہ کوئی ضروری ہے؟ جنازہ تو حضرت عمر نے آپ پڑھانا ہے، امیر المؤمنین وقت ہے، خلیفۃ المسلمین ہیں، امام مسجد نبوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے عظیم صحابی ہیں، کاتب الوحی ہیں، آپ کیوں پوچھتے ہیں کہ فلاں بندہ شامل ہے یا نہیں؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ شامل نہ بھی ہو تو اس میں حضرت عمر کا کیا لینا دینا؟ حضرت حذیفہ کو کوئی کام بھی ہو سکتا ہے، کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے، آپ نے اتنا بڑا معیار حضرت حذیفہ کی شرکت کو کیوں بنایا؟ تو ان دونوں باتوں کی وجہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ خود تحریر فرماتے ہیں، لفظ میرے ہیں مطلب انہیں کا ہے۔ فرمایا اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت حذیفہ صاحب السر رسول اللہ ہے۔ کیا مطلب؟ رسول اللہ کے رازدار ہیں۔ بابا وہ کون سے راز ہیں جو جنازے میں ہی لاگو ہو رہے ہیں؟ تو وہ اگلا جملہ ہے۔ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے حضرت حذیفہ کو فتنوں کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا، کون سا بندہ مفتن ہے اور کون سا بندہ مفتون ہے، کس نے فتنے میں پڑھنا ہے اور کس نے فتنے میں پڑھ جانا ہے، تو اس کو پتہ ہے۔ اب کوئی ایسا آدمی مر جائے نا جو فتنے سے کوئی ریلیٹڈ ہو، حضرت حذیفہ کا اہتمام ہوتا کہ اس جنازے میں نہ جاتے، منافق ہو سکتا ہے، مبین ہو سکتا ہے، فتنے کا کچھ ہو سکتا ہے، اور جہاں یہ نہ ہوتا نا تو حضرت حذیفہ ضرور جنازے میں شرکت کرتے، چاہے اپنے کام آگے پیچھے کرنے پڑے۔ تو اس بنیاد پہ حضرت عمر شامل ہوتے۔ اب ایک بات یہاں پر ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ موت کے بعد تو شیطان بھی اتر جاتا ہے، لہٰذا جنازے میں چلا جانا چاہیے جوڑ پیدا کرنے کے لیے، اس جوڑ کا کلا کما کر رہا ہے حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا قلم، اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ، حضرت عمر فاروق کا یہ عمل کہ دیکھو اگر جوڑ کا مسئلہ اتنا ہی ہم نے سر پہ سوار کر لیا ہے کہ اہل باطل سے بھی جوڑ کر لیں، اہل زندقہ سے بھی جوڑ کر لیں،
اہل فسق و ضلالہ سے بھی جوڑ کر لیں تو امیر المؤمنین وقت عمر فاروق جوڑ کیوں نہیں کر رہا؟ تو حضرت عمر کا یہ واقعہ ہمیں بہت اور عمل میں بہت سبق دیتے ہوئے جاتے ہیں۔ اب اسی واقعہ کو میں صحیح بخاری کے ساتھ ٹچ کر رہا ہوں، جو میں نے کہا صحابہ کے دو طبقے ہیں۔ حضرت حذیفہ کی روایت صحیح بخاری جلد 2 میں موجود ہے، فرماتے ہیں کان الناس یسألون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخیر۔ صحابہ کا ایک طبقہ جو اکثریت صحابہ پر مشتمل ہے، وہ حضور پاک کے پاس آ کر خیر پوچھتا، اچھائی پوچھتا، بھلائی پوچھتا، دین کی وہ باتیں پوچھتا جس پہ عمل کر سکے۔ وَكُنْتُ أَسْأَلَهُ عَنِ الشَّرِّ، اور جو ہمارا طبقہ تھا جس میں حضرت حذیفہ کہتے سر فہرست میں ہوں، میں شر کی باتیں، فتنے کی باتیں، فساد کی باتیں، لڑائی کی باتیں پوچھتا تھا جا کر۔ یہاں آپ مولوی آپ سمجھتے ہیں دفع دخل مقدر ہوتا ہے۔ دفع دخل مقدر کا کیا معنی؟ لفظ چل رہا ہو، کوئی شبہ پیدا ہو کہ یہ کیوں ہے، تو وہ شبہ نہ بتاؤ، اس کا جواب بتا دو، اسے کہتے ہیں دفع دخل مقدر، چھپے اعتراض کا جواب۔ تو صحابہ کرام میں حضرت حذیفہ جب یہ بات کر رہے ہیں تو شاگردوں نے یوں آنکھوں سے دیکھا، استاد جی باقی تو خیر پوچھتے اور آپ شر پوچھتے، وجہ؟ تو انہوں نے دفع دخل مقدر کے تحت جواب دیا مخافتاً ان یدرکنی، مجھے اس بات کا خوف ہوتا، مجھے اس بات کا خدشہ ہوتا، مجھے اس بات کا خطرہ ہوتا، مجھے اس بات کا گمان ہوتا کہ اگر میں نے نہ پوچھا تو فتنوں کے بارے میں نہ خود بچ سکوں گا نہ آگے بچا سکوں گا۔ یہ جو ہمارا کام ہے نا، جس کے لیے آج مولانا نے آپ کو جمع کیا ہے یہاں کوٹ رادھا کرشن ضلع قصور کے جامعہ نفیسیہ میں، اور آج 23 مئی 2021 میں آپ اور ہم جمع ہیں، وہ یہ مزاج حذیفی ہے۔ ہم مزاج حذیفی کو پنپنے کے لیے، آگے پھیلانے کے لیے اور اپنے اندر رکھ کر دنیا کو بتانے کے لیے جمع ہوئے۔ جو خیر کی باتیں پوچھے اور بتائیں، اس کے لیے مدارس موجود ہیں، خانقاہیں موجود ہیں، تبلیغی جماعت موجود ہے۔ وہ خیر کی باتیں پوچھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں۔ لیکن جس مسئلے میں آج ہم بیٹھے ہیں، ہم مزاج حذیفی کو لے کر بیٹھے ہیں۔ اسی لیے میری گفتگو میں آپ یہ نہ کہنا کہ آپ نے تو فتنے کی بات کی ہے، فساد کی بات کی ہے، فرقے کی بات کی ہے، لڑائی کی بات کی ہے کہ اس طرح یہ لوگ لڑتے ہیں۔ بابا میں کلینک میں بیٹھا ہوں، میں سویٹ ہاؤس میں نہیں بیٹھا۔ کلینک میں مرض کا علاج ہوتا ہے، سویٹ ہاؤس میں مٹھائی کھلائی جاتی ہے۔ تو آج ہم جہاں بیٹھے ہیں نا، ہم کلین اپ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم فتنوں سے خود بھی آگاہ ہوں اور آگے بھی بچا پائیں۔ نمبر 1۔ اس تمہید کے بعد میں دوسری بات کر رہا ہوں۔ دوسری بات میں آپ بنیادی طور پہ یہ سمجھیں کہ فتنوں کی سرکوبی کے لیے اتنی محنت کرو جتنی شریعت کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ یہاں 2 کام کرتے ہیں اور دونوں غلط ہیں۔ نمبر 1، وہ فتنے کے خلاف اس حد تک کام کرتے ہیں کہ ان کے بغض میں خود ایک فتنہ بن جاتے ہیں، اور بعض لوگ اتنے ڈھیلے ہو جاتے ہیں کہ وہ ہر طرح کے جوڑ اور یاری باشی اور تعلق اور ہر کفر کو قبول کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے ایسے نہیں جانا۔ خط رسول اللہ خطاً، صحیح بخاری میں اللہ کے رسول نے ایک لکیر کھینچی، پھر دائیں بائیں کہا، اور اس کے بعد سیدھی کر کے فرمایا ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ۔ تو صراط مستقیم سیدھا جانا ہے ہم نے، نہ ہم نے فتنے کے رد میں خود فتنہ بننا ہے، نہ فتنے کے رد میں اتنا نرم ہونا ہے کہ اسے قبول کر لینا ہے۔ یہ مزاج قرآنی ہے۔ ایک آیت مبارکہ جو آپ پڑھتے پڑھاتے ہوں گے، میں اس محل استشہاد پر فٹ کر رہا ہوں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اس بات پہ تمہیں مجبور نہ کر دے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، تم اس بات پر ایگری نہ ہو جاؤ، اس بات پر تیار نہ ہو جاؤ۔ شنآن قوم، کہ ایک قوم کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے، ایک قوم کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے، ٹسل چل رہی ہے، جسے ہم کہتے ہیں واہ پہ گیا، اب یہ مسئلہ آپ کا ان کے ساتھ چل گیا ہے۔ شنآن قوم الا اللہ تعدلوا، کہ آپ خود فتنہ بن جاؤ۔ میں بامحاورہ ترجمہ کر رہا ہوں۔
اللہ اللہ تعدلو کہ تم بے انصافے بن جاؤ، نا انصافی کریں گے تو فتنہ ہی بنے گا نا، تو تم نا انصافے بن جاؤ، بغض میں یہاں تک نہ جانا۔ تو میرے مولا ہم کہاں تک جائیں؟ حد کتنی ہے، اسپیس گنجائش کتنی ہے، باؤنڈری اور لائن آف دا کنٹرول ہماری کہاں تک ہے؟ جیسے آپ کے یہاں قصور میں ہے نا، باؤنڈری ہماری انڈیا کے ساتھ مل رہی ہے، یہ جو بارڈر ہے گنڈا سنگھ کا بارڈر، رائٹ، میرے ذہن سے نام نکل گیا، میں نے وزٹ کیا وہاں کا، یہ جو گنڈا سنگھ بارڈر ہے یہ لاہور کا واقعہ ہے، یہ ہمارا باؤنڈری ہے، اس ایل او سی سے ہم آگے نہیں جا سکتے۔ تو اللہ جب ہم کسی قوم سے جنگ کر رہے ہیں، وہ جنگ تلوار کی ہو یا وہ جنگ دلائل کی ہو، تو ہم کہاں تک جائیں؟ بے انصافے نہ بنے، اتنی دشمنی میں نہ جائیں۔ تو فرمائے اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم چاہتے ہو کہ مجھے راضی کر لو تو انصاف کی باؤنڈری کو کراس نہ کرنا۔ بس جب ہم نے فتنے کے خلاف کام کرنا ہے، کسی جماعت کے خلاف بطور مذہب دلائل کی دنیا میں کام کرنا ہے، تو ہم نے گریبان نہیں پکڑنا، ہم نے تلوار نہیں اٹھانی، لا اینڈ آرڈر کے مسائل کو ٹچ نہیں کرنا، بلکہ شریعت کی حدود میں رہ کے کام کرنا۔ میں آپ کو اس پر قرآن کریم کی وہ آیت پیش کرتا ہوں جو قرآن کریم میں دو جگہ اپنے ذکر فرمائی ہے، ایک سورۃ توبہ میں، ایک سورۃ تحریم میں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی پاک، جاہد الکفار والمنافقین، کافروں سے بھی جہاد کریں اور منافقین سے بھی جہاد کریں، وغلظ علیہم، اور سختی کر کے دکھائیں، ورحم علیہم نہیں ہے، نرمی کریں، وغلظ علیہم، ومأواہم جہنم، ان کافروں اور منافقوں کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور برے لوٹنے کی جگہ ہے۔ بئس اور سا، نعمہ اور حبذا الفاظ مدح ہے، بئس اور سا الفاظ ذم ہے۔ یہ جو آیت ہے، یہ توبہ میں بھی اور یہاں بھی، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ رسول اقدس فرماتے ہیں کافر سے بھی جہاد کرے، اللہ فرماتے ہیں رسول اقدس کو کہ کافر سے بھی جہاد کرے، منافق سے بھی۔ تو رسول اللہ نے جہاد پر کتنی بار سفر فرمایا ہے؟ 27 غزوات ہیں، جس میں بنفس نفیس صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے۔ بدر پہلا غزوہ ہے اور تبوک آخری غزوہ ہے، لیکن بدر ویسے تیسرا ہے، مسلح اعتبار سے پہلا ہے۔ غزوہ بوات اور غزوہ عشیرہ یہ پہلے دو غزوے ہیں، صحیح بخاری کے پہلے صفحے پہ جلد 2 میں، کتاب المغازی میں۔ تیسرا غزوہ جو ہے بدر ہے۔ بدر کو پہلا کیوں کہتے ہیں؟ وہ اسی لیے کہ وہ مسلح پہلی جنگ ہے، پہلی دو میں مسلح نہیں تھے، لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ تو میں ایک سوال کرتا ہوں کہ 27 کے 27 غزوات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کافروں کے ساتھ ہیں، منافقوں کے ساتھ نہیں ہے، کیوں؟ منافق سے بھی تو رسول اللہ کو جہاد کا حکم ہے، جاہد الکفار والمنافقین۔ آپ کو یہ ایک موقع مجھے دکھا دیں کہ کسی منافق کے ساتھ رسول اللہ نے خود جہاد فرمایا اور سفر کر کے، یا کوئی صحابی کو بھیج کے سریات میں بھیجا ہو، کوئی سریہ بھیجا ہو۔ 427 مارکے ہیں حضور کی زندگی کے، 400 سریات ہیں اور 27 غزوات ہیں۔ سریہ میں صحابہ کو بھیجے اور غزوہ میں خود گئے ہیں۔ تو 427 مہم جوئیوں میں ایک مہم جوئی، ایک لشکر کشی کسی منافق کے ساتھ نہیں ہے۔ تو پھر جاہد الکفار والمنافقین پہ کلی عمل حضور پاک کا کیسے ہے؟ سوال اٹھتا ہے نا۔ آپ اٹھائیے مفسرین، تفسیریں اٹھائیے، آپ قرآن کریم کے جن کو قرآن کریم پر عبور حاصل ہے، ان ماہرین قرآن، ماہرین تفسیر کی باتیں اٹھائیے، تو آپ کو ملے گا کہ جاہد الکفار والمنافقین حکم ربانی ہے، لیکن عمل نبوی نے اس کی جہت متعین کر دی ہے۔ کیا مطلب؟ جاہد الکفار بالسیف، جاہد المنافقین بالدلائل۔ حضور پاک نے کافر سے تلوار کے ساتھ جہاد کیا ہے اور منافق سے دلیل کی دنیا میں اسے ننگا کر کے امت کے سامنے رکھ کے دے دیا۔ قم یا منافق فخرج منا فإنک رجیم۔ ان کے راز ادھیڑے ہیں، ان کے بخے ادھیڑ کے رکھ دیے ہیں، تاکہ جو کلمہ پڑھ کے بظاہر اپنا بنائے ہے بے ایمان، اس کی باتوں کو ایکسپوز کر دیا جائے، واضح کر دیا جائے۔ تو منافق سے جہاد دلائل کے ساتھ ہے، کافر سے جہاد تلوار کے ساتھ ہے۔ تو منافق ہی تو فتنہ ہوتا ہے نا۔
ہم کافر کو کیسے فتنہ کہیں؟ وہ تو ہے ہی کھلا دشمن. انہ لکم عدو مبین، جو کھلا ہے وہ کیسے ہے؟ فتنہ تو فتن سے ہے. فتنے کا معنی ہوتا ہے آزمائش. آزمایا بندہ وہیں جاتے ہے کہ اپنا غیر ہے، اپنا غیر ہے، اپنا غیر ہے. یہ آزمائش ہے. کافر تو ہے غیر. والفتنة اکبر من القتل والفتنة اشد من القتل. دوسرے پارے نے تو ہمیں 2 بار واضح کر کے بتا دیا سورۃ بقرہ نے کہ فتنہ تو قتل کر دینے سے بھی بڑا جرم ہے. قتل کیا بندہ خلاص ختم، لیکن فتنہ تو اس سے بڑا ہے. تو اب اس فتنے کے ساتھ کیسے چلنا ہے؟ دلائل کے ساتھ. تو اپنوں کا قتل عام نہیں کیا جاتا، دلائل میں سمجھایا جاتا ہے اور دلائل میں بتایا جاتا ہے. تو آج فتنوں کا مقابلہ جو ہم نے کرنا ہے مزاج حذیفی میں، ہم نے لا اینڈ آرڈر کے مسائل نہیں کریٹ کرنے کہ کل ہمارے پیچھے پرچے بھی ہوں، ایف آئی آرز بھی ہوں اور ہمارے خلاف رپورٹ بھی ہو اور تھانہ کورٹ کچہری بھی ہمارے لیے ہو. جی نہیں، ہم نے قانون اور آئین کو ساتھ لے کر چلنا ہے. جب آئین اور قانون ہمیں راستہ دیتا ہے تو ہم وہ راستہ کیوں نہ لیں؟ ہم کیوں فساد پیدا کریں؟ ملک ہمارا ہے، علاقہ ہمارا ہے، جگہ ہماری ہے. یہاں ہم علماء نے اس ملک کو بنایا ہے تو اسی علماء نے ملک کو بچانا. تو یہ 2 باتیں میں نے تمہیداً سمجھائیں. ایک فتنوں کے خلاف کام کرنا ہے اور دوسرا کس دائرے میں رہ کے کرنا ہے. اب اس کے بعد میں اگلی بات شروع کرتا ہوں. تیسرا پوائنٹ یہ سمجھیے کہ فتنوں کے خلاف جب ہم نے کام کرنا ہے تو اس کام میں کوئی ایک فتنہ ہمارا مقابل نہیں ہے، فتنے کئی ہیں. تو ہم نے پورے دین کی دعوت کو لے کر ہر فتنے کا مقابلہ کرنا ہے، ہر فتنے کو فتنہ سمجھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ بڑے فتنے کو مقابلے میں سامنے رکھیں اور چھوٹے فتنے کو قبول کر لیں. یوں نہیں ہے. ہم دونوں کا، تینوں کا، چاروں کا بیک وقت جواب دیں گے. میں اس پر سمجھانے کے لیے خدمت میں عرض کرتا ہوں. جب آپ یہ کام کریں گے اپنے اوپر لیبل کسی ایک فتنے کے خلاف کام کرنے کا مت لگائیے، ورنہ بندہ بدنام ہو جائے گا. میں مثال دے رہا ہوں. وہ کیسے؟ بھائی ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، عظمت صحابہ کی بات کرتے ہیں، عظمت فقہا کی بات کرتے ہیں. تو اسی لیے نہیں کرتے کہ ختم نبوت کی بات ہم تب کریں گے کہ مرزائی نہیں مانتا، عظمت صحابہ کی بات ہم تب کریں گے کہ رافضی نہیں مانتا، عظمت فقہ کی بات ہم تب کریں گے کہ غیر کا مقلد نہیں مانتا، عقیدہ حیات النبی کی ہم تب بات کریں گے جی مماتی نہیں مانتا. یہ چھاپ غلط ہے. بھائی ہم ختم نبوت کی بات کریں گے، مرزائی مانے یا نہ مانے دفع ہو، یہ ہمارا ایمان ہے، ہم اپنے ایمان کی بات کریں گے. عظمت صحابہ کی بات ہم کریں گے، رافضی مانے 10 دفعہ نہ مانے، صحابہ ہمارے ایمان کا معیار ہے، ہم صحابہ اور اہل بیت کے ڈنکے بجائیں گے. اسی طرح غیر کا مقلد ائمہ کی قدر کرے یا نہ کرے، ہم فقہ مانیں گے، فقہا کی عظمت بتائیں گے، تقلید کو روشناس کرائیں گے. کیوں؟ ہمارا مذہب ہے، ہمارا ایمان، ہمارا نظریہ ہے. اسی طرح مماتی مانے یا نہ مانے، یہ تو 1957 کی پیدائش ہے، یہ مانے یا نہ مانے، عقیدہ حیات النبی تو ہمیں رسول اللہ نے پہلے دن سے بتایا ہے، ہم بطور ایمان اسے بتائیں گے، سنائیں گے، سمجھائیں گے. ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ یہ کریں گے نا، یہ ہے الا اللہ تعدلوا اعدلوا اقرب للتقوی پہ عمل. کیوں؟ ہم کسی ایک کے بغض میں یہ کر رہے ہیں. میں کہاں جاتا ہوں نا تو میں لوگوں کو جلسے میں ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائیو سنو، آپ جلسے میں آئے ہیں نا کہ فلاں کی ٹھکائی ہوگی تو یہ اپنے ذہن کو کھول کے صاف کر لیں، اس کی ٹھکائی نہیں ہوگی. ہم اپنے دین کی باتیں بتائیں گے. وہ جو فرقہ مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہیں مانے، بابا ہمارا بھی تو کوئی دین ہے نا. میں آپ کو سنوانے کے لیے عنوانات بتاتا ہوں. میں کورسز میں جاتا ہوں پڑھائی سمجھانے کے لیے، کورس میں کوئی جگہ پڑھانے کے لیے. بھئی یہ کورس کیا ہے؟ یہ رد قادیانیت ہے. میں کہتا ہوں بھائی ہم قادیانیوں کو رد ہی کرتے رہیں گے، اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کریں گے. بھئی اس کا نام رکھیں ختم نبوت کورس. کیا رد قادیانیت ہے؟ قادیانی ہے بے ایمان، ہم اس کا رد کریں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی بے ایمان ہے نا. ہم اپنے عقیدے کا اظہار کریں، رد قادیانیت نہیں، عقیدہ ختم نبوت کورس. آپ نے منکرین صحابہ کے خلاف کام کرنا، رد شیعت کورس. بابا یہ کوئی نام ہے؟
عظمت صحابہ کورس، عظمت اہل بیت کورس، اپنا عقیدہ بتاؤ نا. ہم نے مشرکین کے خلاف کہ رد بریلویت کورس، یہ کوئی نام ہے؟ میں نام رکھیں توحید و سنت کورس، رد غیر مقلدی، بابا یہ کیا نام ہے؟ تقلید و اتباع کورس، رد مماتیت، کوئی رد مماتیت کورس کی ضرورت نہیں ہے، عقیدہ حیات النبی کورس. جب ہم یہ کرتے ہیں نا پھر ہمارے لیے بات ہے. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کوئی بندہ پوچھا نا میں آپ نے سے کیوں بولا؟ ہم نے رفع یدین کے لیے بولا. بابا رفع یدین ہمارا نظریہ ہی نہیں ہے، آپ کہیں ہم نے اس کو ترک رفع یدین کے لیے بلایا. تو بات میں اپنا نظریہ پیش کرو نا. جی میں نے نور بشر کا مسئلہ پڑھایا، بھائی نور بشر کیا ہوتا ہے؟ ہمارا نظریہ نور کا ہے ہی نہیں. میں نے عقیدہ بشریت النبی پڑھایا، نام اپنا دیں. جب ہم اپنا عنوان اجاگر کریں گے اس پر دنیا میں کسی قسم کا کوئی ایف آئی آر اور کوئی پولیس کا مسئلہ آپ پہ نہیں ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں 12 اکتوبر 2014 مجھے آج بھی یاد ہے، حق نواز پارک بہت بڑا پارک ہے، اس پارک میں ہمارا عقیدہ ختم نبوت کا پروگرام تھا. مجھے پاکستانی ایک ایجنسی سے کال آئی، اس وقت جو عین جلسہ شروع تھا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا جلسہ شروع ہے؟ میں نے کہا جی الحمدللہ شروع ہے. کس نے بیان کیا ہے؟ میں نے کہا جی فلاں نے. آپ کون کر رہا ہے؟ جی فلاں. اس کے بعد کون کرے گا؟ جی فلاں. آپ کا چیف گیسٹ مہمان خصوصی کون ہے؟ جی فلاں. اچھا یہ جلسہ کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ مجھے پتہ ہے نا 8 سوال کر کے ایک سوال وہ اپنے کام پر آئیں گے کہ میرے منہ میں نوالا رکھ کے آپ نے نگلوانا کیا ہے. میں نے کہا جی کسی کے خلاف نہیں ہے. مجھ سے یہ کیسے کر رہے ہیں؟ کسی کے خلاف نہیں؟ جی کسی کے خلاف نہیں. تو پھر کیوں جلسہ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں، ہمارا نظریہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اس معنی میں رسول اللہ آخری نبی ہیں، لہٰذا ہم آخری نبیوں نے کے دلائل اپنی عوام کو سمجھا رہے ہیں. میں نے کہا ہے شراب گناہ ہے، اب شرابی کو کوڑے لگیں گے تو وہ تو اس کا مسئلہ ہے، میں تو اپنے شراب کے دلائل ہی دے رہا ہوں اور مت کے. جب اس نے سنا نا تو اس نے کہا جی بات تو آپ کی بہت اچھی ہے لیکن دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف جلسے کرتے ہیں. میں نے کہا جی ہم دین کے لیے کرتے ہیں. وہ دن اور یہ دن مجھے کبھی کسی جلسے میں، چھوٹے اور بڑے جلسے میں، کبھی کسی خطرات کا سامنا نہیں کرنا پڑا. کیوں؟ لفظ آپ سیدھا بولیں. یہ میں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ جس شخصیت کو آپ اور ہم سب جانتے ہیں. شاید آپ ان کے قریب رہے ہیں، میں ان سے تھوڑا دور رہا ہوں، لیکن میں ان کے قریب رہ کر کچھ مسائل سیکھے ہیں. حجت اللہ فی الارض، حال ہی میں وفات پائی ہے حضرت علامہ خالد محمود PhD لندن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے. علامہ خالد محمود واقعی علامہ ہے. میں کہتا ہوں سیالکوٹ کی دھرتی نے 2 علامہ دیے ہیں، ایک علامہ اقبال اور ایک علامہ خالد محمود. یار اس بندے پہ ذہانت ختم ہے. فرمانے لگے کہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، حضرت مولانا کاندلوی رحمہ اللہ، اور اسی طرح اکابرین مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ، ان سب نے طے کیا کہ خالد محمود تو لندن میں جا کے مرزائیت کے خلاف اور ختم نبوت کے عقیدے کے پرچار میں کام کرے گا. لندن جس کا خود کاشتہ پودا مرزائیت ہے، وہاں جانا، جنہوں نے مرزائیت کو وجود دیا ہے، وہاں جا کے دیار غیر میں زبان بھی میری نہیں، علاقہ بھی میرا نہیں، قومیت بھی میری نہیں، مزاج و ثقافت و تہذیب بھی میری نہیں، وہاں پہ جا کے کام کروں. اور انگریزوں سے ہمارا پرانا پھڈا 1857 کی شاملی کا. علامہ صاحب کہتے ہیں جب میں گیا تو میرے سامنے کئی چیلنجز تھے. جب میں وہاں پہنچا، کام ہم نے شروع کیا اسلامک سینٹر کے نام سے. تو جو اپنے ہوتے ہیں نا کچھ، تو اپنوں میں سے کچھ لوگوں نے، چلو میں نام لے کر بتاتا ہوں، جن کو علماء دیوبند سے چڑ ہے، جن کی پگڑی ایک خاص رنگ کی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو دیوبندی ہے نا ایسے وہابی نے. حالانکہ دیوبندی اور وہابیوں کا ایسے ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہے جیسے مسلمانوں اور عیسائیوں کا ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہے. ہم دیوبندی، ہم وہابی نہیں ہیں. وہ خواہ سے ہمارے اوپر چھاپ لگائی انہوں نے کہہ دیا ہے وہابی نے، اے دارالعلوم دیوبند انہوں نے مدرسہ ہے، یہ انگریز کے خلاف تھے اور یہ آپ کے پاس انگلینڈ آ کے آپ کی حکومت کو برباد کر رہے ہیں، لہٰذا ان کا کلا کما کرو، وہ حکومت کے جا کے کان باندھو تاکہ ہم اپنے کام چلاتے رہیں. علامہ صاحب کہتے ہیں میں پاکستان سے مجھے کال آئی وہاں کے اسلامک سینٹر سے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک سوال نامہ آیا اور 15 یا پتہ نہیں 20 سوالوں پر مشتمل سوال نامہ ہے سرکار کی طرف سے. اس میں بہت سے سوال ہیں، کچن میں کیا پکتا ہے، مدرسے میں کمرے کتنے ہیں، طلباء کا کھانا پینا. ایک سوال انہوں نے درمیان میں رکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کیوں بنا تھا، اس کا کیا جواب لکھے ہوں. تو علامہ صاحب نے کہا کہ خبردار سب کو روک دو،
میں جب تک نہ ہوں نا آپ نے کچھ نہیں لکھنا، میں آتا ہوں پھر اس پر مشورہ کر دوں۔ علامہ صاحب نے پاکستان سے فلائٹ پکڑے، انگلینڈ پہنچے، علماء کو جمع کیا، سارے محتممین وہاں بیٹھے، تو علامہ صاحب نے کہا آپ کو نہیں پتہ، جب فٹ بال کھیلی جاتی ہے نا تو گول میں نے ادھر کرنا ہے، تو میں ادھر پھینکوں گا، اس کو آنکھ سے اشارہ کروں گا، اپنا بندہ ادھر پھینک دے گا، بظاہر مخالف ٹیم سمجھے گی تو ادھر پھینک رہا ہے، ان کی توجہ وہاں پہ کم آئے گی۔ یہ جو 20 سوال ہے نا، یہ 19 ایسے غیر متعلق ہیں۔ اصل یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کیوں بنا؟ اب دارالعلوم دیوبند کیوں بنا تھا، ہم میں سے کسی سے کوئی پوچھے نا تو ہم نے یوں کرنا ہے، اے انگریز دی فلانی تیڑی، اے انگریز دی مقاسی اینج کیتا سی تے، یہ ہے نا۔ پھر ہم نے کہنا ہم نے تو حق بولا ہے، ہم نے سچ کہا ہے۔ اب حق کے بھی تو کئی حق ہوتے ہیں نا، کہ کیسے حق بولنا ہے، کس جگہ بولنا ہے۔ تو علامہ صاحب نے کہا کہ ایسی بات لکھو جھوٹ بھی نہ ہو، اور جنہوں نے ہمارے خلاف شکایت لگائی ہے ان کے بھی منہ میں مٹی پڑ جائے۔ تو انہیں لکھا کہ دارالعلوم دیوبند اس لیے بنا کہ ہندوستانیوں کی انگریز سے جنگ ہوئی، دیوبندیوں کی نہیں، دیوبندی بھی تو اس وقت ہندوستانی تھے نا۔ ہندوستانیوں کی انگریز سے جنگ ہوئی، رائے عامہ کا حالات متاثر ہو گیا، تو دیوبند کے علماء نے مدرسہ بنایا کہ جو لڑنے والے ہیں وہ لڑنے کے ساتھ پڑھنے کی طرف آ جائیں، تاکہ پڑھیں گے تو وہ تب لڑیں گے نا جو دین کے مطابق اور پوری ترتیب میں۔ بس بہرحال یہی لکھا کہ لڑنے سے پڑھنے کی طرف بلانے کے لیے دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا۔ سن 1970 اور سن 2021 جو مسائل ہمارے پاکستان میں مدرسوں کے ساتھ ہیں نا، آج تک انگلینڈ میں نہیں ہے۔ یہ ہونا چاہیے۔ آپ نے کیا جواب دینا؟ یہ فتنے کے خلاف کام کرنے کا نہج، یہ ہے طرز۔ ہم لوگ اپنے اکابر کا مسلک لیے ہوئے بیٹھے ہیں، لیکن اکابر کے منہج سے ہم ہٹ گئے ہیں۔ مسلک اور منہج کا مطلب، مسلک مانا جو انہوں نے ہمیں دین کے دلائل سمجھائے ہیں، منہج کا مانا جو طرز انہوں نے اختیار کیا ہے۔ ہم اس طرز پہ چلیں نا تو اللہ کی قسم مان لیا مسائل پیدا نہ ہو، کبھی بھی مسائل پیدا نہ ہو۔ تو ہم نے فتنے کے خلاف کام کرنا ہے، لیکن ایسے جس پر ہمارے لیے مسائل پیدا نہ ہو۔ 3 باتیں ہو گئی، چوتھی بات، بلکہ 4 باتیں ہوں گی، تیسری پہ کر چکا ہوں، 5ویں بات۔ 5ویں بات یہ ہے کہ فتنوں کے خلاف جب آپ نے کام کرنا ہے تو اپنے پہلے یہ ذہن بنا لینا ہے کہ بابا میں اسی لیے کام کر رہا ہوں کہ میں اپنے مذہب کے لیے کچھ قربانی دے سکوں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو زیر کروں اور اس کو زبر کروں۔ آج زیر زبر کو چھوڑو، کل ہم نے اللہ کے ہاں پیش بھی ہونا ہے، تو زیر زبر کے چکر میں کہیں پیش ہونے کو کھو نہ بیٹھے بندہ۔ لہٰذا جو میں کام کروں گا، گفتگو کروں گا، دعوت نامہ پھیلاؤں گا، پمفلٹ تقسیم کروں گا، دوسرے تک لے کر جاؤں گا، اصل مسلح پر بیٹھ کر اللہ سے اس کی قبولیت کراؤں گا۔ یہ نیت کر کے کام کریں۔ اور جب آپ نے پھر کام کرنا ہے، پھر دلیل کی دنیا میں عوام کو سمجھانا ہے۔ یہ 6ٹھی بات کر رہا ہوں، عوام کو سمجھانے کے لیے آپ کے پاس عوامی زبان ہونی چاہیے۔ عوامی زبان کا کیا مطلب ہے؟ میں آج سخت لفظ بول رہا ہوں، شاید کوئی عام بندہ بیٹھا ہو تو میری بات تک نہ پہنچے۔ یہ جو میں حبذا اور کیا کہتے ہیں نعمہ اور یہ جو بول رہا ہوں، فعال مدح فعال ضم، کیونکہ آج علماء کنونشن ہے نا، میں اس لیے سامنے رکھے۔ یہ الفاظ آپ نے عوام میں نہیں بولنے، عوام میں عوامی زبان کے لیے آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ جب ہمارے عام طور پہ مولوی ممبر پہ بیٹھ کے کرتے ہیں نا، نیچے والے کو سمجھ نہیں آتی، آپ میری بات مانیں، وہ مروت میں آ کے کہہ دیتے ہیں حق کہتے سچ ہے، حق کہتے سچ ہے۔ انہوں پتہ میں انکار کرنا ہے تو میں ایمان تو ہی فارغ تے اپنی سوانی تو ہی فارغ۔ اس نے مروت میں کہنا، ہم ترجمہ وہ کریں، کان زید ذاہباً، تھا زید جو کہ جا رہا تھا۔ اب مجھے بتائیں کیا سمجھ آئے گا عوام کو؟ یہ تھا زید جو کہ جا رہا تھا، کیا مصیبت ہے؟ تو ہم عوامی لہجہ اختیار کریں۔ عوامی لہجے میں ایک تو مودودی صاحب کی تفہیم القرآن ہے، بھول کے بھی اس کے قریب نہیں جانا، بھول کے بھی۔ اس پر مستقل ایک عنوان ہے کہ کیوں قریب نہیں جانا۔ عوامی زبان میں ترجمہ سیکھنے کے لیے مولانا جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آسان ترجمہ قرآن اتنا آسان زبان میں ترجمہ ہے کہ عوام کو ایسے سمجھ آئے گی جیسے سمجھنے کا حق، بالکل آرام سے آپ سمجھ جائیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ لکھ کر دے دیں کسی مولوی صاحب کو کہو حریص علیکم کا ترجمہ کر، رسالت مآب کی عظمت کو بھی پاس رکھ اور عوام کو بھی سامنے رکھ۔ حریص کا ترجمہ کیا کرے گا ہماری اب؟
مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے آپ کو لوگوں کی ایمان کی دھن لگی ہوئی ہے. سمجھ پاتے نا؟ میں ایک مثال اور دیتا ہوں. آپ حضرت عمر کی شان میں گفتگو کرتے ہیں اور آپ ایک حدیث پاک پڑھتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی. اللہ نے حضرت عمر کے دل پر بھی حق جاری کر دیا اور زبان پر بھی حق جاری کر دیا. ایمان سے مجھے بتائیں یہ دل پر حق جاری کسے کہتے ہیں؟ کوئی بندہ، کوئی سادہ بندہ، کوئی عوامی بندہ اٹھ کے پوچھے مولانا زبان پہ حق جاری تو سمجھ آتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ دل پہ حق جاری کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا؟ یہ دل پہ حق جاری کا کیا مطلب ہے؟ مجال ہے جو میں اپنے تخصص میں علماء کو کہتا ہوں ذرا لکھ دیں. یہ 10 بندے بیٹھے ہیں، 10 بندے اپنے اپنے پاس کاغذ رکھیں اور ذرا لکھ کر لائیں. ایک دوسرے کا نہ دیکھنا، لکھ کر لاؤ. آسان ترجمہ. میں نے کہا میں عوام میں ہوں، مجھے سمجھاؤ. کیسے سمجھاؤ گے؟ تو جب آپ سوچیں گے نا کہ میرے سامنے سادہ طبقہ بیٹھا ہے، میں نے ان کو سمجھانا ہے، پھر اللہ کی طرف سے نزول شروع ہوگا آپ پر، جسے الہام کہتے ہیں. پھر آپ پہ خود بخود سمجھ آئے گا سامنے والے کی وجہ. میں نے ابھی 2 رکعت پڑھی ہے فرض، 2 ہی پڑھے ہیں ظہر کے، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے، صرف اس وجہ سے کہ اے اللہ مجھے ان کو سمجھانے کے لیے عوامی زبان دے. یوں آپ مانگیں گے تو پھر مجمع کا فیض آپ پر آئے گا، کسی کا آ جائے گا آپ کا. یہ عنوان میرے ذہن میں نہیں تھا جو میں کرنے بیٹھا ہوں، میں کچھ اور ذہن لے کر بیٹھا تھا، لیکن اللہ پاک نے میرے ذہن میں مضامین اتار دیے. تو آپ کے پاس یہ چیز ہونی چاہیے. تو اب یہ جو ترجمہ ہے نا، میں آپ کو عوامی ترجمہ سمجھاتا ہوں سوچ بچار کے بعد کہ یار اللہ پاک کے نبی نے یہاں 2 لفظ استعمال کیے، قلب ایک لسان. لسان کا تعلق کس سے ہے اور قلب کا تعلق کس سے ہے؟ تو ایک ہوتے ہیں افعال قلوب، ایک ہوتے ہیں افعال جوارح. آپ نے نحو میں پڑھا ہے افعال قلوب کا معنی سوچنا ہے اور افعال جوارح کا معنی کرنا ہے. لڑے گا ہاتھ، سوچے گا دل. اس کے سر پر میں نے تھپڑ مارنا ہے تو مارے گا ہاتھ، سوچے گا دل. افعال قلوب علیحدہ، افعال جوارح علیحدہ. تو بھئی افعال قلوب میں اور افعال جوارح میں بڑا فرق ہے. تو آؤ پھر اس کا ترجمہ آسان کرتے ہیں کہ دل کا کام تو ہوتا ہے سوچنا، زبان کا کام ہوتا ہے بولنا. اوے دل کا کام سوچنا، زبان کا کام بولنا. جعل الحق علی لسان عمر و قلبی. دل پہ بھی حق جاری، زبان پہ بھی. تو آسان ترجمہ یوں بنے گا، اللہ فرماتے ہیں عمر فاروق بولتا بھی ٹھیک ہے، عمر فاروق سوچتا بھی ٹھیک ہے. اس کے قول و فعل میں، اس کی سوچ و بچار میں کوئی تضاد نہیں ہے. اب جب عوام کو آپ یہ کہیں کہ عمر بولتا بھی ٹھیک ہے، عمر سوچتا بھی ٹھیک ہے، نبوی زبان سے اس بندے کی تصدیق ہے، سمجھ نہیں آئے گا. اور جب آپ کہیں گے دل پہ حق جاری اور زبان پہ حق جاری، وہ کہے گا حق کے اور سچ ہے. بس نہیں کہنا نا. تو ہمیں یہ عوامی لہجہ اختیار کرنا چاہیے. 7ویں نمبر پہ آپ کسی کے خلاف فتنے پر جب اٹھیں گے تو اپنے دلائل پیش کریں، اور اپنے دلائل اس طرز پر پیش کریں کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے دلائل پر شرح صدر ہو. آپ کو شرح صدر ہو. کیوں؟ داعی جب اپنی دعوت پر خود شرح صدر نہیں رکھتا، اس کی دعوت میں فیض نہیں ہوتا، اس کی دعوت میں طاقت نہیں ہوتی. یہ مزاج قرآنی ہے. کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ، اللہ پاک سے کیا مانگتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 3 دعائیں ہیں اور چوتھا نتیجہ ہے. اشرح لی صدری کا کیا معنی ہے؟ کیا نبی کو شرح صدر نہیں ہوتا؟ نعوذ باللہ من ذالک. نبی ہے بابا، کوئی فقیہ اور کوئی عام مولوی اور ولی تو نہیں ہے. نبی ہے، نبی جسے خدا نے انتخاب کیا ہے، اسے شرح صدر نہیں ہے. تو رب اشرح لی صدری کا مطلب آپ کو اور مجھے سمجھایا جا رہا ہے. رب اشرح لی صدری کا مطلب اے اللہ مجھ پر میرا کام کھول دے، مجھ پر میرے کام کی اہمیت کھول دے. یعنی جب میرے اوپر میرے کام کی اہمیت نہیں کھلے گی، میں اگلے کو کیسے بتاؤں گا؟ ایک آلو والا آلو بیچ رہا ہے، اس کو بولنا نہیں آتا کہ یہ پہاڑی آلو ہیں، یہ نمکین آلو ہے. اسے یہ سیل آؤٹ کرنے کے اصول نہیں آتے، اس نے خاک تجارت کرنی ہے. حضرت حاجی عبدالوہاب اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. میں نے کئی ہفتوں حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں گزارے ہیں. میں اپنے 4 ماہ کے دوران کی آپ کو ایک بات سناتا ہوں. حضرت حاجی صاحب کی دعاؤں میں یہ دعا شامل تھی.
اے اللہ ہم پہ ہمارا کام کھول دے۔ اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ حاجی عبدالوہاب کیا مانگ رہا ہے یار، کیا کہہ رہا ہے یار۔ وہ مولوی الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا تربیت یافتہ ہے، اس نے حضرت جی مولانا یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ کام کیا ہے۔ شاہ عبد الرحیم رائے پوری کی وہ بیعت ہے، بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے نہج پہ مجھے دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہم پہ ہمارا کام کھول دے۔ اور جس پر جو کام کھلتا ہے نا، خدا کی قسم امام احمد کے لیے کہا تھا نا کہ بیننا و بینکم الجنائز، تم میں اور ہم میں فیصلہ ہمارے جنازے کریں گے، تو حاجی عبدالوہاب کے جنازے نے فیصلہ کر دیا۔ میں نے کروڑوں اربوں پتی لوگوں کو یوں دوڑتے دیکھے ان کے جنازے میں آنے کے لیے۔ یار تیرے پاس ارب پتی ہے، تجھے اور کیا چاہیے؟ لیکن اس کی 4 تکبیروں میں تو شامل ہونا چاہتا ہے۔ اسے کہتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ۔ میری زندگی گزر گئی ہے پشاور سے لاہور موٹر وے کا سفر کرتے ہوئے، میں یوں انگلیوں پہ موٹر وے کے سٹاپ جانتا ہوں، انگلیوں پہ جانتا ہوں۔ میں نے زندگی میں کبھی موٹر وے پر اتنا رش نہیں دیکھا جتنا عائشہ کے جنازے میں دیکھا۔ میں صبح پشاور تھا، میں وہیں سے آیا، تو جو میں نے رش دیکھا نا مجھے ہم نے ایک جگہ مغرب کی نماز کے لیے غالباً کوٹ عبد المالک سے پیچھے ہم تھے، وہاں سے راستہ بلاک ہو گیا موٹر وے پر، 3 فرض پڑھنے کے لیے ایک جگہ رکا، تو میرے 3 فرضوں کے دوران اگر میں جھوٹ نہ کہوں تو شاید 1000 سے 1500 گاڑی گزر کے گئی ہوگی، صرف اس دوران جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ کبھی موٹر وے پر یہ نظارہ کسی نے دیکھا؟ میں ابھی بھی محتاط نمبرنگ آپ کو دے رہا ہوں، شاید اس سے بھی زائد ہو۔ تو من کان للہ کان اللہ لہ، وہ بندہ یہ مانگتا تھا۔ تو ہمیں سب سے پہلے رب اشرح لی صدری ہونا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ مجھ پہ کھول دے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آؤ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ اپنے کام کی اہمیت رب سے مانگیں گے تو کبھی متاثر نہیں ہوں گے، آپ مؤثر بنیں گے، متاثر نہیں بنیں گے۔ مؤثر دوسرے کو لائن پہ لانے والا، متاثر دوسرے کی جگہ اپنے کام کو بھی چھوڑ دینے والا۔ آپ بیٹھے ہیں فتنوں کے خلاف کام کرنے کے لیے، آپ کے پاس آیا ایک جہادی، اس نے آگے آپ کو جہاد کی تعلیمات سنائی ہیں، آپ نے اپنا کام چھوڑ کے اس کا ساتھ دے دیا۔ آپ بیٹھے ہیں فتنوں کے خلاف کام کرنے کے لیے، ایک صوفی صاحب آئے ہیں، اس نے کہا چھڈو یہ کیا چیز ہے، انہوں نے خانقاہ کی فضیلتیں آپ کو سنائی، آپ نے اپنا کام چھوڑ دینا ہے اور صوفی صاحب کے ساتھ مل جانا ہے۔ آپ بیٹھے ہیں فتنوں کے تعاقب میں، اور ایک ہمارے تبلیغ جماعت کے دوست آئے ہیں، اس نے جو آپ کو ترغیبیں دی ہیں نا، آپ نے یہ کام چھوڑ دینا ہے اور اٹھا کر آپ نے وہاں چل جانا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ آپ کے پاس ہے، بھائی تدریس بڑی ضروری ہے، اس نے ترغیب دینی ہے، آپ نے اپنا کام چھوڑ دینا ہے، اس کے ساتھ اٹھ کے چل پڑنا ہے۔ میرے بھائی مجھے بتا، تو دین کے کام میں نہیں ہے، تو اللہ کے لیے نہیں کر رہا، تو رسول اللہ کی نیابت میں نہیں بیٹھا؟ جی بیٹھا ہوں، تو پھر اپنا کام چھوڑا کیوں ہے؟ کیونکہ رب اشرح لی صدری تجھے نہیں ہے، تجھ پہ تیرا کام کھلا نہیں ہے۔ کھلا ہوتا تو اسے بتاتا بھائی جیسے جہاد دین کا فریضہ ہے، تبلیغ دین کا فریضہ ہے، خانقاہ دین کی اہمیت کو پوری کر رہی ہے، مدرسہ دین کی اہمیت کو پورا کر رہا ہے، تو فتنوں کے خلاف کام مزاج حذیفی بھی دین کا حصہ ہے، لہٰذا میں آپ کے لیے دعا کروں گا، تم میرے لیے دعا کرو۔ بس ختم ہو گئی۔ میں کسی محنت کا مخالفت نہیں سکھا رہا آپ کو کہ آپ تبلیغ پہ انکار کر دیں، جہاد پہ کر دیں، مدرسے پہ کر دیں، خانقاہ پہ۔ میں کہتا ہوں جو کرنا ہے پھر ایک کرو اور ڈٹ کے کرو۔ کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی، اپنے اس کام میں وہ مہارت حاصل کرو کہ دنیا آپ کو محبوب بنا دے۔ ایک کام کرو، ڈٹ کے کرو، کسی کی مخالفت نہ کرو۔ کیوں؟ 1 2 3 4 5 دروازے ہیں جامع مسجد نفیسہ میں آنے کے لیے، 5 دروازے ہیں، اس سے آؤ یا اس سے آؤ۔ آپ مسجد کے محراب میں آئیں گے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ایک بندہ آ کر آپ کو اس دروازے کے فضائل سنائے کہ مسجد کا دروازہ ہے، محراب تک جاتا ہے، منبر تک جاتا ہے، بہت اچھا دروازہ ہے، 2 گیٹ ہیں اس کے، بابا یہ فضیلتیں آپ کو بھی تو ہیں، آپ کیوں نہیں بول رہے؟ اگر آپ اس کے ساتھ کل اس کے ساتھ پرسوں اس کے ساتھ، تو ڈور چینج کرتے رہیں گے، ڈورنگ ہوتی رہے گی، دروازے بدلتے رہو گے، منزل مقصود منبر تک نہیں آ پاؤ گے۔ رب اشرح لی صدری، جب آپ پہ آپ کا کام کھلے گا، خدا کی قسم آپ شرح صدر سے دعوت دے سکو گے۔ پہلی چیز آپ پہ یہ ہونی چاہیے، اپنی کام کی اہمیت اور اپنے کام کے دلائل آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ جب ہو گیا، دوسرا کام ویسر لی امری، اللہ میرے لیے میرے امور سیدھے کر دے۔ بابا نبی کے کام تو ہوتے ہی سیدھے ہیں۔ ویسر لی امری، اے اللہ مجھے میرے کام کی سہولیات عطا فرما دے، مجھے میرے کام کی ضرورتیں عطا فرما دے۔ ویسر لی امری،
جو مجھے اسباب چاہیے وہ سبب دے دے۔ بابا میں نے بکرا کاٹنا ہے تو چھری چاہیے نا مجھے۔ یہ جو کوئی جملہ کہتے ہیں نا چھری میں کاٹنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ چاہے تو ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ یوں کہنا چاہیے اللہ نے چھری میں کاٹنے کی طاقت رکھی ہے، رب چاہے تو اٹھا لے، جیسے اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ ہم نے سیدھے کو الٹا کہہ دیا ہے، چھری میں کاٹنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ چاہے تو ہے، پانی میں ڈبونے کی طاقت نہیں ہے، اللہ چاہے تو ہے، آگ میں جلانے کی طاقت نہیں ہے، اللہ چاہے تو ہے۔ بھائی رانگ وے، غلط کر رہے ہیں۔ اور یوں کہیں آگ میں جلانے کی طاقت رب نے رکھی ہے، رب چاہے تو اٹھا لے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، حضرت ابراہیم کے لیے پانی میں ڈبونے کی طاقت رب نے رکھی ہے، رب چاہے تو اٹھا دے۔ جیسے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْجَيْنَا، حضرت موسیٰ کو نجات ہے اور قوم موسیٰ کو ڈبو دیا ہے۔ چھری میں کاٹنے کی طاقت رکھی ہے رب نے، رب چاہے تو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، حضرت اسماعیل کے لیے اٹھا لے۔ ہم نے نہج بدلی ہے۔ کیوں؟ جب ہم یہ کہیں گے نا چھری میں طاقت نہیں ہے، پانی میں ڈبونے کی طاقت نہیں ہے، آگ میں جلا، ہم نے اسباب کا انکار کر دیا ہے۔ بابا ہم نے سبب کا انکار نہیں کرنا، ہم نے سبب کو لے کر چلنا ہے۔ سبب میں تو طاقت، اگر آپ کہیں گے نا چھری میں کاٹنے کی طاقت نہیں ہے، کل کسی نے کاٹ دیا تو کیا کہو گے؟ بھئی چھری میں تو کاٹنے کی طاقت رب نے رکھی ہے، ہاں رب چاہے تو اٹھا لو۔ ہم نے الٹا کہا ہے۔ تو ویسر لی امری، رب سے تو رب کا نبی موسیٰ علیہ السلام اسباب مانگ رہا ہے، اس کا معنی اسباب نے رب میں طاقت رکھی ہے، ہاں ملے گا بتقدیر، ملے گا بتقسیم، ملے گا بعنایت خدا، جیسے رب چاہے گا۔ تو ویسر لی امری، اللہ مجھے میرے اسباب عطا فرما دے۔ آج کے دور میں کہوں اللہ میں چاہتا ہوں میں پوری دنیا میں جا کر دین کا کام کروں، فجی آئرلینڈ پہ چاہوں جہاں پر سورج غروب ہو جاتا ہے، لیکن اللہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس ویزا کے پرابلمز ہیں، میرے پاس ہر ملک کے ویزاز نہیں ہیں، میرے پاس ہر جگہ کے جانے کے اسباب نہیں ہیں۔ اللہ مجھے کیمرہ دے دے، مجھے ٹیکنالوجی دے دے، تاکہ میں بیٹھوں تو قصور کی جامع مسجد میں اور میری باتیں دنیا کے کونے کونے تک دعوت کی شکل میں پہنچ جائیں۔ یہ ہے ویسر لی امری۔ آج لوگ کہتے ہیں کیمرے کا شوق ہے، لعنت ہے اس محنت پہ، لعنت ہے اس آدمی پہ جو شوقیہ طور پہ کیمرہ کو استعمال کرے۔ یہ جو کیمراز میرے سامنے لگے ہوئے ہیں نا، یہ شوقیہ نہیں ہیں۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور سارے ڈاکٹر ذاکر نائک کو جانتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک تو انڈیا کا رہنے والا، عبد الکریم بمبئی کا رہنے والا بندہ ہے، آپ اسے کیوں جانتے؟ وہ آج تک پاکستان انٹر نہیں ہوا، کیوں؟ اس نے ویسر لی امری پہ عمل کیا ہے، اسباب اپنائے ہیں، دنیا تک اپنے تعارف کو پہنچا دیا ہے۔ اور آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے اسباب نہیں اپنائے، اسباب پہ بولا ہے اجی جائز ہے، اجی ناجائز ہے، اجی شرک ہے، جی نفی ہے، نہیں ہم اپنے کام کے مکلف ہیں۔ او بابا آپ کو حلال کام کا مکلف بنایا گیا ہے، آپ اٹھائیے اور اپنی دعوت دنیا تک پہنچائیے۔ مجھے بتائیں، میں مولانا شکیل صاحب سے تو آج تک نہیں ملا، ان نے مجھے کیوں بلوایا؟ میری پہلی ملاقات ہے آج۔ یہ ویسر لی امری نہ ہوتا تو مجھے بلواتے؟ ابھی مولانا مجھے کہہ رہے تھے میں آپ کی گفتگو سنتا ہوں، بھائی مجھے کہہ رہے تھے میں مدرسہ حسنین کا فارغ ہوں اور میں ماشاءاللہ آپ کے بیانات، اور پرسوں کا پتہ نہیں ہے فلسطین کی ریلی میں نے سنی ہے، چل لے۔ تو مجھے بتائیں یہ تک کیوں پہنچ؟ یہ ہے ویسر لی امری۔ ہم اسباب کے درجے میں اس کو اختیار کرتے ہیں، ہمیں نہیں ضرورت اپنی پبلسٹی کی۔ کل میری جگہ آپ بیٹھ جائیں، یہی کام اختیار کریں، خدا کی قسم میں گھر بیٹھ جاؤں گا، ایک بندہ آ گیا جو اس فیلڈ کو سنبھالے ہوئے ہے۔ تو یہ ویسر لی امری ہے، اس طرح کے تمام اسباب اختیار کریں۔ مجھے ایک شخص ایک دن کہنے لگا کہ مولانا آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ میں نے کہا لگتا ہے۔ کہتے ہیں پھر تصویر بنواتے ہیں، کیوں بنواتے ہیں؟ میں نے اسے کہا آپ کچھ دنوں پہلے جزیرۃ القمر گئے تھے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے افریقہ کے اس جزیرے میں 7 ماہ لگانے گیا تھا۔ میں نے کہا آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کہتے بھائی میں تبلیغ کے لیے گیا تھا۔ میں نے کہا میرا جواب دیں، ہاں کریں ڈر لگتا ہے تو ہاں کریں، نہیں لگتا تو نہ کریں، میں دوسری لائن نہیں پکڑنے دوں گا، میں اسٹریٹ وے آدمی ہوں۔ اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ کہتے لگتا ہے۔ میں نے کہا پھر آپ تصویر کھنچوا کر کیوں گئے جزیرۃ القمر؟ یا بغیر تصویر کے پاسپورٹ بنوایا تھا؟ ویزا جو لیا ہے افریقہ کی ایمبیسی سے، وہاں کے ایمبیسیڈر نے آپ سے آپ کی پکچر ایک نہیں 2-4 مانگی ہیں، کیوں؟ آپ نے وہاں کیوں تصویریں دے دی ہیں؟ مولانا وہاں تک کلمہ پہنچانا تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کوئی لازمی ہے؟ اللہ کے دربار میں کل کہہ دینا کہ میرے مولا میرا جی چاہتا تھا میں جزیرۃ القمر میں جا کے لوگوں کے پاس کلمہ پہنچاؤں، لیکن یہ لوگ گناہ کراتے تھے،
اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، جو مجھے سناتے ہو کہ سب سے زیادہ عذاب اس کو ہوگا قیامت میں جو تصویریں کھنچواتا ہے، تو اللہ یہ مجھے سب سے زیادہ عذاب والے کام تصویریں کہتے تھے، میں نے لہٰذا تصویر بھی نہیں کھنچوائی، پاسپورٹ بھی نہیں بنوایا، میں نے کلمہ نہیں پہنچایا، اللہ مجھے اس پاپ سے ڈر لگتا تھا۔ اللہ کو کہہ دینا کیوں کھنچوائی ہے تصویر، اور پھر صرف یہیں نہیں کھنچوائی، ہر جگہ کھنچوائی ہے۔ آپ جب امیگریشن کراس کیے وہاں لڑکی نے آپ کی تصویر کھینچی ایئرپورٹ پہ، پھر آپ جب جہاز میں جا کے بیٹھے ہیں وہاں وہ ایئر ہوسٹس آپ کے پاس آئی ہے، کوئی ہمارا ساتھی کوائف جس کے پورے تھے وہ تو نہیں آیا آپ کے پاس، آپ نے کیوں کیا یہ؟ میں نے کہا مولانا آپ مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں نے کہا خدا کی قسم نہیں اڑا رہا مذاق، میں تم سے سوال پوچھ رہا ہوں یہ کیوں کیا آپ نے؟ کہتے آپ کے دل میں اگر کلمے کی عظمت ہوتی نا تو پھر یہ سب چیزیں بندہ برداشت کر لیتا ہے۔ میں نے کہا کاش تیرے دل میں عقیدے کی عظمت ہوتی نا تو یہ سب چیزیں بھی تو برداشت کر لیتا، تجھے وہاں سمجھ آتا ہے یہاں نہیں آتا۔ ہاں ویسے آپ کی بھی تو ضرورت ہے۔ میں نے کہا شکر ہے کہ تم قائل ہو گئے، شکر ہے کہ تم، میں آج بھی اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کرتا ہوں کہ میرے مولا چپے چپے پر ان لوگوں کی نصرت فرما، میں دل سے دعا کر، آپ بھی آمین کہہ دیں۔ نہ ڈنڈا ہے، نہ جھنڈا ہے، نہ چندہ، اور پوری دنیا میں ہماری جماعت نے دین کا کام کیا، تو یار آپ میرے لیے دعا نہیں کر سکتے تو میرے خلاف تردیدی بیانات تو بند کر دیں، میرے خلاف تردیدی بیانات تھوڑا سا گزارو، تھوڑی سپیڈ ہولے، ہاتھ ہولا رکھ دو یار۔ تو یہ ویسر لی امری، یہ اسباب ہے، آپ اللہ سے اسباب مانگیں، اللہ آپ کو، ہاں اگر میرے پاس یہ پاور ہو کہ میں پوری دنیا میں وداؤٹ ٹیکنالوجی جا سکتا ہوں، مجھے نہیں ضرورت کے امراض کی، میں وداؤٹ ٹیکنالوجی جاؤں گا۔ میں آپ کو یہاں کارگزاریاں سناؤں نا، آپ کو کارگزاریاں، کیا دارالعلوم امروہہ، کیا سہارنپور کا مدرسے، کیا دارالعلوم دیوبند، کیا جامعہ ازہر مصر کی یونیورسٹیز، اور کیا مکۃ المکرمہ مدینہ منورہ، اور کہاں کہاں تک یہ دین کی دعوت آپ کے اس خادم کی نہیں پہنچی، آپ حیران ہو جاؤ گے۔ بندے کے پاس موبائل انٹرنیٹ والا موجود ہو، وہ بندہ اردو جانتا ہو، اور اس بندے کو تھوڑا بہت دین سے لگاؤ ہو، اور اس تک ہم نہ پہنچے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں پاکستان نہیں، آل ورلڈ کی بات کر رہا ہوں، میں 6 بر اعظم جہاں پر مخلوق موجود ہے، 7ویں میں نہیں ہے، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ٹیکنالوجی کو استعمال کیا، ہم اپنے دین کی دعوت لے کر کیوں نہ جائیں؟ بابا اس پر کوئی فتویٰ ہے نا تو اپنے پاس آپ سنبھال کے رکھیں، ہم فتووں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ جو تعویل آپ شناختی کارڈ کی کرتے ہیں، نوٹ کی کرتے ہیں، اپنے عمرے کی کرتے ہیں، اپنے حج کی کرتے ہیں، پھر اپنے لیے نہیں، بیوی کو ساتھ لے جاتے ہیں اپنے عمرے پہ، بیٹی کو لے جاتے ہیں اور نامحرم کی تصاویر کھنچواتے ہیں، وہی تعویل اس فقیر کے، اس کے امراض کے لیے بھی کر لیا گیا۔ تو ویسر لی امری، یہ دوسری چیز ہے۔ یہاں ایک دفعہ دخل مقدر کروں، ایک مفتی صاحب مجھے کہنے لگے مولانا حج فرض ہے، اس کے لیے یہ اگر غلطی کرتے ہیں تو گناہ ان کے سر ہے، ہم تصویر کھنچوا لیں گے۔ میں نے کہا 2 باتیں ہیں، نمبر 1 عمرہ تو فرض نہیں ہے، کہتے نہیں ہے، تو میں نے کہا پھر کہہ دو کہ عمرہ کرنا حرام ہے جب تک تصویریں مانگی جائیں، فتویٰ دے دو نا، عمرہ تو نفل ہے، والعمرہ تو تطوع، عمرہ تو نفل ہے، عمرے کی پابندی کا اعلان کر دیں۔ اور جو بندہ مجھے کہہ رہا ہے یہ مفتی صاحب اپنی بیٹی اور بیوی کو لے کر 1 مہینہ پہلے عمرے پہ گئے ہوئے تھے، چپ۔ نمبر 2 میں نے کہا حضرت حج فرض ہے نا، تو دین کی دعوت دینا یہ اس فرض سے بڑھ کر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ اسلامی زندگی میں حج 1 بار کیا ہے، اور دعوت کتنی بار دی ہے؟ سورۃ مزمل پہلا رکوع پارہ نمبر 29، رب کائنات فرماتے ہیں ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے پیغمبر آپ نے دن میں لمبا تیرنا ہے، سوئمنگ، تیراکی۔ ان لک فی النہار مشیا طویلا نہیں کہا آپ نے چلنا ہے، سبحا طویلا تیرنا ہے۔ مکہ میں کوئی دریا نہیں ہے، مدینہ میں کوئی جھیل نہیں ہے، سوئمنگ پول نہیں ہے، تالاب نہیں ہے، نہر نہیں ہے، تیرا پیغمبر کہاں ہے؟ پیغمبر نے کہاں تیراکی کی ہے؟ ان لک فی النہار سبحا نہیں، سبحا طویلا، موصوف صفت میں آبجیکٹو جو موجود ہے، یہ اللہ نے کس تیرنے کی بات کی ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد دعوت اللہ ہے، اس سے مراد دعوت الدین ہے، دعوت الشریعہ ہے، اشاعت القرآن، اشاعت الدین ہے، اشاعت الاسلام ہے۔ حضور پاک نے یہ محنتیں کی ہیں، تو پیغمبر کی محنت کو سبحا طویلا کہا گیا کہ آپ نے تیرنا ہے۔ تو بھائی اللہ نے چلنا کیوں نہیں کہا؟
وہ کہتے ہیں چلنا اسی لیے نہیں کہا کہ چلنے والا کبھی رکتا ہے، سستیاتا ہے، آرام کرتا ہے، لیٹتا ہے، پھر سفر میں چل پڑتا ہے، لیکن تیرنے والا نہ رکتا ہے نہ آرام کرتا ہے، مسلسل چلتا ہے۔ تو حضور پاک کو فرمایا گیا دعوت الی الدین میں کمی نہ کیجیے، مسلسل چلیے۔ تو پیغمبر نے تو دعوت مسلسل دی ہے پوری زندگی میں، حج ایک بار کیا ہے۔ آپ کو اس فرض پہ حرام میں تصویر پر گنجائش نظر آتی ہے جس کے لیے پیغمبر نے لمحہ در لمحہ، وقت در وقت، زمان در زمان، عمر در عمر خرچ کی ہے، اس پر آپ کو ہمارے لیے تعویل سمجھ نہیں آتی۔ مولانا ہاتھ ہولا رکھیے۔ یہ میں آپ کے سامنے درد دل اسی لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ ویسر لی امری، اگلا جملہ وحلل عقدۃ من لسانی، میرے مولا میری زبان پہ عقدہ کھول دے۔ کیا ترجمہ؟ اللہ مجھے عوامی زبان عطا فرما دے، پبلکلی لینگویج دے دے میرے مولا، میں عوام کو کچھ سمجھا پاؤں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب العلم کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم، جیسے لوگ سمجھتے ہیں ویسے بولو، یہ ہے واحلل عقدۃ من لسانی۔ تو یوں مانگا، تو یہ بھی ہمیں مانگنا چاہیے، ہمیں آسان سے آسان تر گفتگو سیکھنی چاہیے۔ میں ایک جگہ جمعہ پڑھانے کے لیے جہاں گیا نا، تو وہاں کے ایک مقتدی نے میرے پاس آ کر کہا مولانا اللہ آپ کا بھلا کرے، مجھے جمعہ کی تقریر سمجھ آئی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ پہلے تو میں سمجھ نہیں آتی تھی، تو مجھے کہتا ہے اس مسجد میں کتنی کڑیاں لگی ہوئی ہیں، یعنی TRN، یہ مجھے حفظ ہے۔ اس مسجد میں کتنے بجلی کے بٹن ہیں اور کس سے پنکھا اور کس سے بلب اور کس سے ٹیوب لائٹ اور کس سے انرجی سیور جلتا ہے، مجھے حفظ ہے۔ کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنی چٹکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، کتنے روشن دان ہیں، یہ سارے مجھے حفظ ہے۔ میں نے کہا میں سمجھا نہیں۔ کہتے ہیں مولانا جو تقریر کرتے ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تو میں انہیں گنتا رہتا ہوں، یاد کرتا رہتا ہوں، گنتا رہتا ہوں، ہمیں پکا لیں سارے، مینوں یاد ہے۔ تو پھر مولانا وحلل عقدۃ من لسانی سیکھیے تاکہ آپ کے مقتدی ان کڑیوں اور شتیروں کو یاد نہ کرتے پھریں، دلائل یاد کریں، مسائل یاد کریں، فضائل یاد کریں اور انہیں کفار کے رذائل یاد کروائیں، انہیں بتائیں یہ دلیل، یہ دلیل، یہ چیز، یہ چیز، یہ چیز۔ اس پر تھوڑی سی محنت لگے گی، تھوڑا وقت لگے گا کہ اللہ آپ پر بڑا شفقت والا معاملہ کرے، اللہ آپ پہ مہربانی والا معاملہ کرے۔ یہ آپ کو سوچنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا کہ میں کون سا لفظ عوام کے لیے بولوں، میں کون سا جملہ کہاں بولوں، 1 2 4 5 10 بار غلطی ہوگی پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تھوڑی محنت وحلل عقدۃ من لسانی پہ آپ کو لے جائے گی۔ اور جب یہ 3 چیزیں ہو گئی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، پھر نتیجہ آئے گا یفقہوا قولی، پھر یہ نتیجہ آئے گا یفقہوا قولی میں آپ کو آپ کا مجمع آپ کی محنت پر منتج ہوتے نظر آئے گا کہ آج یہ جملہ لوگ سمجھ رہے ہیں، آج یہ لوگ بات سمجھ رہے ہیں، ان تک ان کی بات کو پہنچائیں گے۔ کتنی باتیں ہو گئی، کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 7 میں گن رہا ہوں، آپ نہ گنیں، آپ پہلی بات ہے میں تلک عشرۃ کاملہ پہ چلوں گا انشاءاللہ، اور مجھے اس ٹائم بولتے ہوئے تقریباً گھنٹہ ہونے کو ہے، توجہ رکھنا۔ 9ویں بات، جس فرقے کے خلاف، جس فتنے کے خلاف، جس فتنی کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں اس پر آپ کو مطالعہ ہونا چاہیے۔ ہمارے علماء دیوبند میں موجودہ دور میں قدیم دور کی بات نہیں کرتا، 2 4 5 علماء کے نام میں بتا دیتا ہوں، ان کی کتابیں آپ پڑھیں نہیں، گھول کے پی لیں، پڑھیں نہیں، گھول کے پی لیں۔ ایسے اس میں جیسے چینی کو محلول بنایا جاتا ہے نا، گھول کے پیا جاتا ہے، آپ دلیل کی دنیا میں امام بن جائیں گے۔ امام اہل سنت والجماعت شیخ الحدیث والتفسیر استاد ذی المکرم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، اس کی جملہ کتب آپ اپنے پاس رکھیں اور ان کو پڑھیں۔ چاہے آپ سمجھیں نا میری مسجد میں معاملہ خراب ہے، میرے محلے میں لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، 1 سال کے لیے آپ نے نہیں پڑھا ہوا نا، 1 سال کے لیے منہ بند کر کے پڑھنا شروع کر دیں، ادھر اوٹ پٹانگ کہنے سے بہتر ہے 1 سال آپ ریکور کر لیں گے، مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر 2، حضرت مولانا قاضی مظہر حسین چکوال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتب کو بھی آپ اپنے پاس۔ حضرت مولانا محمد نافع رحمۃ اللہ علیہ جھنگ والے، ان کی جملہ کتب آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ حضرت مولانا علامہ خالد محمود PhD لندن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جملہ کتب پر آپ کو عبور ہونا چاہیے، یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔
اور حضرت مولانا حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تجلیات وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ یقین مانیے اس دھرتی پر کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو آپ کا مقابلہ کر جائے۔ یہ کسی کی بھول ہے جو علماء دیوبند کو یوں پھنسا جائے۔ اور اس کے ساتھ ایک چیز میرے اس میں رہ گئی، حضرت مولانا محمد نور محمد توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب، یہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ترنڈا محمد پناہ رحیم یار خان والے، یہ آپ کے پاس ہوں، آپ اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ یہ نہ کہنا کہ یہ اردو کتب ہے، یہ نہ کہنا اردو کتب والی بات اپنے دماغ میں نہ لانا۔ ہمارے علماء نے، رب نے ان کو، ہمارے علماء کو اردو میں وہ ملکہ عطا فرمایا ہے کہ آپ کو عربی ایسے بنا کر دیں گے جیسے آپ گڑ کھا رہے ہیں اور چینی کھا رہے ہیں، اس کے لیے آپ کے لیے آسان بنا کے۔ یہ عربی والا بخار اپنے دماغ پہ مت لائیے۔ کیوں؟ یہ جو کہتے ہیں نا عربی کتابوں میں بڑے بڑے علوم ہیں، قرآن اور حدیث سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، وہ تو ہے ہی عرب ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اس سے ہٹ کے میرا عقیدہ، ایمان، نظریہ، موقف، مشن اور مسلک ہے۔ میرا مان یہ ہے کہ اکابرین علماء دیوبند جیسا اس دھرتی پر کوئی طبقہ نہیں آیا، اور ان کے علوم اور ان کی مہارت جیسے افراد اس دھرتی پہ موجود نہیں ہیں۔ تو علماء دیوبند کی اکثریت تو اردو کتب لکھے ہوئے ہیں۔ میں مدینہ یونیورسٹی میں تھا، ایک غیر کے مقلد سے میری بات ہونے کہ جی اردو کتب آپ نے پڑھی ہیں، تو میں نے اسے کہا ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ اس نے نانوتوی کے علوم پڑھے ہیں، گنگوہی کی تصنیفات پڑھی ہیں، حضرت تھانوی کی باتوں کو پڑھا ہے، حضرت مدنی کی باتوں کو پڑھا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر، دنیا کے کسی عنوان پر تو دلیل دے، اور اگر فقیر نے قرآن اور حدیث کے علوم میں تجھے جواب نہ دیا، مجھے دیوبند کی نسل نہ کہنا، کرو بات۔ میں نے کہا میں تمہاری عربی کی ناز دیکھتا ہوں، بسم اللہ آپ سوال کریں، حنفیت میں، شافعیت میں، مالکیت پہ، حنبلیت پہ، کسی پر بات کریں، میں آپ کے ساتھ بات کرنے پہ تیار ہوں۔ میں نے کہا میں نے اردو پڑھی اور مجھے فخر ہے اپنے اردو علماء کے علوم پڑھنے میں۔ میں نے عربی پڑھی ہے، میرے پاس ہے، میں بول سکتا ہوں، لیکن میں تمہارا دماغ سیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ علماء دیوبند کو رب نے علوم سے نہیں نوازا۔ میں نے کہا بابا یہ باتیں اپنی جیب میں رکھو۔ تو مجھے کہنے لگا یہ تو تعلی ہوئی، تکبر ہوا۔ میں نے کہا جا، ابھی عربی کی بات کرتا تھا۔ جنگ حنین میں اللہ کے رسول نے دشمن کو للکار کے فرمایا تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں وہ نبی ہوں جو جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کی نسل ہوں، پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ پتہ چلا اس طرح اپنے لیے گفتگو کرنا دشمن کے سامنے سنت نبوی ہے۔ تو مجھے کہہ رہا ہے تالیاں جیب میں رکھیں اپنی تالیاں، تو ان کا دماغ ٹھیک ہوا، بات کہتے کسے ہیں؟ میں نے کہا سنو، آب حیات اردو میں حضرت نانوتوی نے لکھی ہے، تو لے آ کوئی مولوی جو اس طرح لکھ کر مجھے دکھائے۔ تحذیر الناس اردو میں ہمارے شیخ نے لکھی ہے، لے آؤ اس جیسی کتاب ہے۔ میں نے کہا یہ ہمارے سامنے نہ کہنا، 45 جلدوں پر حضرت تھانوی کے ملفوظات و خطبات موجود ہیں، آپ پڑھ کے تو کبھی دیکھو۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ کو پڑھ کے دیکھو، مفتی کفایت اللہ کو پڑھ کے دیکھو، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کو پڑھ کے دیکھو، مولانا شبیر احمد عثمانی اور شیخ الہند کی قلم کو دیکھو، علامہ انور شاہ اور مرتضیٰ حسن چاندپوری کے قلم کو دیکھو۔ میں نے کہا آپ نے اپنے علماء کو پڑھا نہیں؟ تو اس لیے 8ویں بات کر رہا ہوں، اپنے علماء کو پڑھنا سیکھیں۔ جب تک آپ اپنے علماء کو نہیں پڑھیں گے، ناراض نہ ہونا میں ایک لفظ بول رہا ہوں، عقیدے میں اور زبان میں ہیجڑا بن جائے گا بندہ۔ عقیدے اور زبان میں نہیں آئے گی اس کے پاس، وہ علمی ہیجڑا ہوگا، علمی شیمیل ہوگا، علمی خسرا اور نٹوا ہوگا۔ اس کے پاس دلائل نہیں ہوں گے جب تک وہ اپنے مذہب کو یوں پڑھے گا نہیں، اور جب وہ پڑھ لے گا تو اس میں بالغیت آنا آ جائے گی، وہ بالغ ہو جائے گا۔ ہم اپنے اکابر کو پڑھتے نہیں ہیں، علوم کو سمجھتے نہیں ہیں، دلائل سے بہراوار نہیں ہیں، اور ہمارے پاس ہتھیار نہ ہوں اور ہم نکل کھڑے ہوئے ہیں کسی بندے کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ ہماری میٹھی اور پیاری زبان سرکی میں سے کہتے ہیں لنڈی اٹھی پھنڈی، ٹھیک ہے؟ تو لنڈی اٹھی پھنڈی والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا ترجمہ کو مولانا آپ کو سمجھا دے گا۔ میں نے جس ولی العقل تکفی الاشارہ ولی العقل، تو میں نے چند باتیں آپ کو اس لیے سمجھائی ہیں۔ جب آپ ان اکابر کو پڑھو گے جن نے اپنے علوم حضور پاک علیہ السلام کی زبان والے، اللہ کی لسان والے آپ کی زبان میں آپ کو سمجھائے ہیں، پھر جا کر آپ کو سمجھ آئے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، اپنا مولوی مجھے کہتے مولانا دوسروں کو بھی پڑھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ میں نے کہا کس لیے پڑھنا چاہیے؟ کہ ان سے کوئی فائدہ ہوگا؟
اگر اس نیت سے پڑھتے ہو تو آپ بیوقوف ہو۔ کہتے وہ کیوں؟ میں نے کہا ایک بندے نے ایک کاروبار کرنا ہے اور اسے پیسے چاہیے، بیٹا ہے، اس کا والد مالدار ہے، چاچو مالدار ہے، ماموں مالدار ہے، بڑا بھائی مالدار ہے، اماں مالدار ہے، پورا خاندان ہے، اور وہ اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنے پہ تیار ہیں، اور یہ جاتا ہے جا کر کسی یہودی سے قرضہ لے آتا ہے، کسی نصرانی سے قرضہ لے آتا ہے، اور کسی غیر سے جا کر لے آتا ہے، تو لوگ کہیں گے اسٹوپٹ مین، بے وقوف آدمی ہے، اپنوں سے نہیں لیتا، اندھے کوئی سجن مر گئے، نگو ساواں ہیں ہماری زبان میں کہتے ہیں، اس کے کوئی سجن نہیں ہے، اپنے نہیں ہیں، کسی اور کے پاس جا رہا ہے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا اجتمع یا جریر المجامع، میرے علمی آبا موجود ہیں، میرے علمی آبا و اجداد موجود ہیں، علماء دیوبند میرے علمی آبا و اجداد ہیں، ان کے پاس علم بھی ہے، تقوی بھی ہے، طہارت بھی ہے، للہیت بھی ہے، اپنائیت بھی ہے، خودداری بھی ہے، ایمان اور جذبہ بھی ہے۔ میں جو پڑھوں گا وہ ان سے پڑھوں گا، مجھے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ان سے لینا۔ جاؤ، ہاں دوسرے کو پڑھوں گا تب پڑھوں گا جس ٹائم میں نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے جھوٹ پکڑ کے اس کو بتانے ہیں۔ جب مجھے اپنے مذہب پر اعتماد ہی نہیں ہے، تو جب رب اشرح لی نہیں ہے تو ویسر لی امری کس کام کا، واحلل عقدۃ من لسانی کس کام کا، اور یفقہوا قولی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس لیے اپنے اکابر کو پڑھیں۔ جب آپ اپنے اکابر کو پڑھیں گے آپ آگے سمجھا پائیں گے۔ آج مولانا نے بہت اچھا کام کیا، حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 400 سوالات کیے ہیں نا منکرین تقلید سے، وہ انہوں نے بنا لیے ہیں۔ یہ آپ جتنے علماء ہیں نا، یہ آپ جاتے ہوئے یہاں سے فوٹو اسٹیٹ لیتے جائیے، یہ 400 یہ سوالات آپ اپنے پاس رکھیے۔ اس کے ساتھ آج سے ہی آپ یا تو اپنے کسی مقتدی عقیدت مند کو کہہ کر یہ کتب لیجئے جن کے نام میں نے لیے ان بزرگوں کے، یا خود لیجئے اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی، اور پھر پڑھیے اس کو، حلال کیجئے دوسرے کا پیسہ، آپ سمجھیے، نہیں تو اپنے اکابر سے رجوع کیجئے، وہ آپ کو سمجھائیں گے۔ جب آپ اس طرح کریں گے خدا کی قسم آپ کام کر سکتے ہیں۔ 8 باتیں ہو گئی۔ 9ویں بات، 9ویں پوائنٹ پر آپ ذہن میں رکھیں کہ جس وقت آپ نے عوام میں سمجھانا ہے تو کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے مناظروں کے چیلنج نہیں دینے، آؤ ہم سے مناظرہ کرو، یا وہ فوراً چیلنج دے تو آپ نے فوراً اتنا جلدی قبول بھی نہیں کرنا۔ قبول کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، اصول نہیں ہوتے، قبول ہے قبول ہے قبول ہے کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں۔ تو انہوں بڑی سمجھ آنی ہے، کہتے ہیں نا جی میں نے قبول کیا، اس سے پہلے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں نا، تو اصول کے بغیر تو قبول ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس نے چیلنج دیا اور آپ نے مناظرے پہ ہاں کر دی، یوں نہیں ہے۔ 3 اسٹیپ ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، آپ جس علاقے کا آپ کو چیلنج آئے اس علاقے کے کچھ لوگ اپنے پاس بلائیے، بڑے 10 15 8 20 جس نے وہاں کے سنجیدہ لوگ ہیں اپنے، انہیں بیٹھ کے پورے کا پورا مسئلہ سمجھائیے، بتائیے، سنائیے، رٹوائیے، ذہن نشین کرائیے۔ مثلا قرات خلف الامام پر باس ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے، آپ نے اس پر فوراً چیلنج قبول نہیں کرنا، بلکہ علاقے کے سنجیدہ طبقے کو بلانا اور بتانا ہے کہ بھائی قرآن کریم مقتدی پڑھے، اس پر غیر مقلد کے پاس پورا قرآن میں سے ایک دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ پہلی دلیل اللہ کا قرآن ہے، اور یہ اس مسئلے پر دلیل سے قرآن میں یوں آ رہی ہے جیسے گدھا اور اونٹ سینگوں سے آ رہی ہے، اس کے پاس نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس اس مسئلے پر اللہ کا قرآن ہے۔ سورت نمبر 7 سورت اعراف آیت نمبر 204، رب کائنات نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ زلزلہ نہ آئے، تم چاہتے ہو کہ زمین میں فساد نہ پھیلے، تم چاہتے ہو کہ زمین میں امن رہے، تو جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ لَعَلَّكُمْ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کا کیا ترجمہ ہے؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم چاہتے ہو تمہارے اوپر رحمتیں برسیں، زلزلے نہ آئیں، فساد نہ ہو، فرقہ واریت نہ ہو، پھڈا نہ ہو، لڑائی نہ ہو، دھنگا نہ ہو، یہ رولے نہ پڑیں، لعلکم ترحمون، رحمت رہے۔ تو 2 کام کرنا، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تم تک آواز آئے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو سن لینا جہری نمازوں میں، اور آواز نہ آئے وَأَنصِتُوا، زبان سے چپ رہنا جیسے سری نمازوں میں۔ آپ اٹھا لینا، یہ میری تفسیر نہیں ہے، یہ تفسیر حضرت امام ابو عبداللہ النصفی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کنز الدقائق کی ہے، تفسیر مدارک اٹھا لیجیے۔ 2 قسم کی نمازیں تو 2 قسم کا حکم ہے۔ یہ اپنے مجمع کو سمجھائیے بیٹھ کر،
اپنے مجمع کو رٹوائیے، اصول دیجیے ان کو کہ یہ مسئلہ ہے، اس پر ہمارے پاس قرآن ہے، اس کے پاس قرآن نہیں ہے. یہ آپ رٹوائیں گے نا، اور کل جب غیر مقلد اٹھ کر روایت حدیث پر آئے گا تو آپ کے مولوی کہیں گے آدھی ہار ہو گئی، قرآن تو نے چھوڑ دیا نا. یہ تب ہے جب آپ پہلے سمجھائیں گے، ورنہ وہاں کہیں گے قرآن دکھا تو انہوں 1 گھنٹہ لگنا ہے عوام نو قائل کرن دے. تو پہلے سے اس کے بعد کہیے بھائی اب آیا احادیث پاک کا نمبر. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح بخاری ہے تو انہیں کہو صحیح بخاری میں حدیث دکھاؤ جہاں لکھا ہوا ہو امام کے پیچھے مقتدی پڑھے. ایسا لفظ پوری صحیح بخاری میں نہیں ہے. آپ کھول کھول کے دکھانا روایات کہ ان کے پاس روایت کیا ہے، اور استدلال باب سے کرتے ہیں جو امام بخاری نے باب لکھا ہے. نیچے جو ہے حدیث پاک میں وہ لفظ نہیں ہے. حدیث پاک کیا پیش کرتے ہیں؟ پڑھیے ذرا. لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب. کہیں لکھا ہوا ہے امام کے پیچھے وجوب القراءۃ للامام والماموم فی السفر والحضر والصلوات کلھا. یہ امام بخاری کا باب ہے. تو باب بخاری کا اور نام حدیث کا، یہ سمجھانا انہیں. جب یہ سمجھائیں گے، بتائیں گے اور سنائیں گے، پھر کہنا کہ امام بخاری کے باب کو حدیث کا نام پیش کرنا کتنی بددیانتی ہے. اور ہمارے پاس اللہ کی نبی کی حدیث ہے، صحیح مسلم جلد اول صفحہ 178. حضرت رسول اللہ فرماتے، حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا. امام پڑھے مقتدی چپ رہے. میرے پاس تو پیغمبر کا لفظ ہے. بتاؤ حدیث میں مانتا ہوں یا تو مانتا ہے؟ ٹکراؤ علم و عمل میں. یہ کام ہے آج اہل حدیثوں کے. یوں کر کے سمجھائیں. جب آپ عوام کو یوں سمجھا لیں گے، پہلا پوائنٹ. نمبر 2، عوامی جلسہ کیجئے، پھر لوگوں کو بتائیے. نمبر 3، دعوت مناظرے کو قبول کیجئے گا آبا میرے مقابلے میں. پھر آپ کی عوام وہاں بتائے گی کہ بات ہے کیا. پھر فیصلہ نہ بھی ہو سکے نا تو رائے عامہ ہموار ہو جائے گی. یہ طریقہ ذہن میں رکھ لیں. یہ نواں طریقہ ہے. ایک شخص مجھ سے پوچھنے لگا مولانا دلائل دینے میں اتنی جلدی کیوں نہیں کرتے، لیٹ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا روٹی توے پہ پکتی ہے لیکن ٹھنڈے پہ نہیں، گرم پہ. پہلے توے کو گرم کرنا پڑتا ہے پھر روٹی پکتی ہے. ٹھنڈے پہ رکھ دو گھنٹے میں بھی نہیں پکے گی. دلیل کی دنیا میں اگلے کو دلیل کہنے کے لیے پہلے دلائل کی دنیا میں سے ذلیل کرنا پڑتا ہے، پھر دلیل دینی پڑتی ہے. ایسے نہیں. ایک مماتی سے میرا مناظرہ چل رہا تھا. دوران مناظرہ مجھے کہتا ہے عقیدہ حیات النبی پر پھنسا نا، تجھے صرف آتی ہے، تجھے صیغے آتے ہیں، بتا لم تننی قرآن میں ہے کون سا صیغہ ہے؟ مجھے دل میں ہنسی آ رہی تھی کہ میرے سر میں گڑے پڑ گئے ہیں صرف پڑھاتے پڑھاتے. میرے والد کو دنیا امام الصرف والنحو کے نام سے جانتی تھی، اور یہ میرے گھر کی صرف جو میں نے ابو سے بیٹھ کے پڑھی، یہ صرف اور نحو کی ان باتوں کے اوپر یہ الجھانا چاہ رہا ہے. اب 2 باتیں تھیں. اگر میں صرف میں پڑھ جاتا تو حیات النبی کا مناظرہ تو گیا، اور میں کہتا بھی ضرب ہے تو ضرب ہے تو ایکٹیو وائز یہ اور پیسے وائز یہ مجہول یہ معلوم یہ، کام خراب ہو جانا تھا. تو میں نے اسے کہا بھائی اصول پہ رہو، جو عنوان چل رہا ہے اس پہ رہو. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ تو میرے لوگ میرے اپنے مجھے پرچی دے کر پیچھے سے کہتے مولانا اس کا جواب دے دیں. میں نے اپنے نائب کو کہا کہ میں نے کہا مناظر تو ہے یا میں ہوں؟ جی آپ ہیں. میں نے کہا جی پھر تو جواب دے دے، مجھے میرے اصول پہ چلنے دو. میں چاہتا تھا یہ ایک بار 10-8 بار اس بات کو ریپیٹ کر لے تاکہ اس کا پکا ذہن بن جائے کہ اسے صیغہ نہیں آتا. پھر میں اس کے ساتھ دیکھوں گا صیغہ کہتے کیسے ہیں، اور اسے پوچھوں گا صیغہ اصل میں کیسے صیغہ تھا، وہ صیغہ تھا یا صیغہ آتا، اسے پوچھوں گا. لیکن میں تھوڑا توے کو گرم کرنا چاہ رہا. آخر میں نے اسے کہا، میں نے کہا بھائی صیغہ پوچھنا ہے نا تو لکھ دے عقیدہ حیات النبی پر. میں ہار گیا ہوں، پھر عقیدہ صرف شروع کر لیتے ہیں، اس مناظرے پہ شروع ہو جاتے ہیں، تو لکھ دے. میرا ذلیل میں نے اچھا کیا. جب اسے یہ یقین ہو گیا نا کہ اس مولوی کو لم تننی صیغہ نہیں آتا، تو میں نے کہا صیغہ بتانا تو ہے لیکن اپنا موقف پہ نہیں چھڑانا. تو میں نے طرز بدلا. میں نے کہا بھائی یہ صرف کا مناظرہ نہیں ہے کہ میں تجھے بتاؤں کہ لم تننی کون سا صیغہ ہے، فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، جمع مذکر مخاطبات کا صیغہ ہے. لم تننی لوم تننی تھا، پھر اس میں التقاء ساکنین ہوا تو التقاء ساکنین پر 2 قسم، علی حدی و علی غیر حدی. علی حدی آ کے ساکن مدہ و یا تصغیر، یہ میں نے پورا اصول پڑھا. پھر میں نے کہا پھر اس پہ لام تننی ہوا تو التقاء ساکنین ہوا تو گرا دیا. لم تننی ہوا، پھر واو گری تھی تو واو اخت ہے پیش کی،
تو یہاں پیش دیا تاکہ پتہ چلا کہ واو گری ہے تو لم تن نہیں ہوا، لیکن مجھے صیغہ نہیں آتا، مجھے عقیدہ حیات پہ دلیل دے۔ صیغہ بھی بتایا لیکن بات وہیں پر لے کر آیا، جسے کہتے ہیں جتو دی کھوتی اتھائی عقل ہوتی، چل آ تو مجھے اس کا جواب دے۔ اسے کہتے ہیں اصول میں گفتگو۔ آپ نے یوں کرنا ہے، اصول سے نہیں ہٹنا، اسی اصول پر رہنا ہے، پھر اسے سمجھانا ہے کہ بات کرنا کیسے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 10واں اور آخری پوائنٹ، تلک عشرۃ کاملہ۔ 10ویں پوائنٹ پر آپ نے سب سے پہلے یہ بات طے کرنی ہے کہ مناظرے کا موضوع کیا ہوگا، عنوان۔ نمبر 2، کل وقت کیا ہوگا۔ وقت طے کیے بغیر گفتگو کرنا ایسے ہے جیسے وضو کیے بغیر نماز پڑھنا۔ وقت طے کرائیں، یوں گھڑی رکھ کے 5 منٹ کا معنی 5 منٹ اور 10 گھنٹے کا معنی 10 گھنٹے، یوں گھڑی رکھ کر۔ آپ کا ٹائم ختم ہو دلیل چھوڑ دیں، درمیان سے بیٹھ جائیں۔ اس کا ٹائم ختم ہو دلیل چھڑوائیں جیسے چھڑوانے کا حق ہے، اسے کہیے اب ٹائم چلے گا۔ ٹائم طے کر کے بحث کرو گے 2 فائدے ہوں گے۔ نمبر 1، وقت ضائع نہیں ہوگا، اوٹ پٹانگ نہیں مارے گا ادھر ادھر کر کے، وقت ضائع کرتے ہیں، طرز لگائے تھے کدی کی کہنا تھے کدی کی کہنا ہے۔ لیکن دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ کم وقت میں دلائل سامنے آ جائیں گے، اور 3 گھنٹے میں دلیل دے پایا تو دے پایا، نہ دے پایا تو شکست اس کی خود بخود ہو جانی ہے۔ تو یہ بات آپ اپنا ذہن میں رکھیں۔ تو یہ 10ویں پوائنٹ پہ ہے، یہ اصول ملک۔ اور یہ جو 10واں پوائنٹ مناظرے کا ہے، یہ جسٹ فار ایمرجنسی، صرف ایمرجنسی اور اضطراری حالت میں، ورنہ مناظرے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ ہاں کس جگہ ایمان بچانا پڑتا تو پھر مناظرہ مجبوراً آپ قبول کر لیں، ورنہ مناظروں سے دین نہیں پھیلتا، وعظ سے دین پھیلتا ہے۔ مناظرے پر پھڈا بازی ہوتی ہے، اور مناظرہ جنگ کا نام ہے، اور جنگ مانگنے کی دعا ہمیں منع کی گئی ہے۔ حدیث پاک میں لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقیتموہم فاثبتوا، نہ مانگو جنگ، ہاں جنگ گلے پڑ جائے تو پھر ثابت قدم ہو کر دکھاؤ۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ اصول مناظرہ میں چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور آپ اپنے پاس اصول سنبھال کر رکھیں۔ لیکن یہ 10واں پوائنٹ تب ہے جب پہلے 9 پوائنٹ آپ کے پاس ہوں، اپنے اکابر سے پڑھنا اور پوری ترتیب کے ساتھ یہ چیز ہونا، خدا کی قسم آپ کے لیے فائدہ۔ کسی عنوان پر گفتگو ہو، یاد رکھیں، پکا ٹھکا دماغ بنا لیں کہ چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو لے کر بڑے سے بڑے عقیدے تک علماء دیوبند دلیل کی دنیا میں اتنے مضبوط ہیں، اتنا پہاڑ اپنے وزن پہ مضبوط نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی سوال ایسا ہو جس کا جواب آپ کے اور میرے ذہن میں نہ ہو، جواب ذہن میں نہ ہو، تو جواب نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں، جواب ذہن میں نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جواب ہے نہیں۔ ایک ہے نہ ہونا، ایک ہے ذہن میں نہ ہونا۔ بھئی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد ہیں، اور داؤد علیہ السلام کی عمر کتنی تھی، اگر ہر بندے کے ذہن میں ان کی عمر کے سال موجود نہ ہو تو اس کا کیا معنی ہے؟ داؤد علیہ السلام نام کے کوئی نبی ہی نہیں ہے؟ یہ نہیں، یوں نہیں ہے۔ کسی مسئلے پر یقین مانیے، آپ قبول کیجئے اس دلائل کے ساتھ، پھر دیکھیے گفتگو کیسے ہوتی ہے۔ میں ایک جگہ گفتگو کرنے گیا، میں اسی پر ایک عنوان آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے پر، تقلید پر، وہ مجھے کہنے لگا رسول اللہ کے بعد کسی امتی کے ماننے کی گنجائش ہے؟ میں نے کہا بے وقوف انسان، جا دفع ہو جا، ہم تو اس سے گفتگو کرنے میں عقل مند سمجھ، جا تیری ایسی چیز۔ یوں 2 منٹ میں اس کو زیرو کر دیا نا، یعنی گفتگو کے بعد آپ کو تو بولنے کا انداز نہیں ہے۔ میں نے کہا جب رسول اللہ کے بعد کسی امتی کو ماننا نہیں ہے تو کون سا نبی ہے؟ جا دفع ہو جائے ادھر سے، کس لیے آیا تو ادھر؟ تم نے اس جیسے بے وقوف کو اپنا بڑا بنا، حضور کے بعد امتی کو نہیں مانتے، اس کو امام کیوں مانا ہے تم نے، اور اسے خطیب کیوں مانا ہے؟ اب تو اس کو حیثیت سمجھ آ گئی نا، مولوی صاحب ان نے مجھے اپنا امام اور خطیب مانا ہے، تو میں نے کہا حضور کے بعد تجھے امام مانے تو جائز ہے، اور صحابہ کے شاگرد ابو حنیفہ کو مانے ناجائز ہے؟ تو اس کو اپنی حیثیت پہ بندہ لاتا ہے۔ یہ تب جب رب اشرح لی صدری آپ کو آپ کے مشن پر اور موقف اور کاز اور مسلک اور عنوان پر آپ کو شرح صدر ہوگا، اور آپ پہ کھلا ہوگا کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ میں کوہاٹ کے مناظرے میں تھا، وہ مناظر میرے سامنے آیا جس نے پی ایچ ڈی کی ہے علوم عربک پہ، پی ایچ ڈی فلاسفی آف دا ڈاکٹریٹ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چون دیگر نیست۔
یا امام بخاری کی صحیح بخاری میں یوں ہے، تو میں بالکل متاثر نہیں ہوا صحیح بخاری۔ میں نے کہا صحیح بخاری احناف کے شاگردوں کے شاگرد کی کتاب ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا ہاں چاچا دماغ بنا، صحیح بخاری کا پہلا راوی ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي قَالَ حَدَّثَنَا السُّفْيَانُ۔ حمیدی کا نام کیا ہے؟ حاشیے میں پڑھ، ہوا عبداللہ ابن زبیر المکی، یہ حمیدی شاگرد ہے امام عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی کا، مصنف عبد الرزاق والے کا، وہ شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ امام بخاری نے شروع بخاری امام ابو حنیفہ کے پوتے شاگرد سے کی ہے۔ تو ہمیں کہتے ہیں جی امام بخاری کیا کہتے ہیں، شاگردوں کی بات استاذوں کو بتاتے ہیں، جیب میں رکھ۔ اسے جرت نہیں ہوئی پھر امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں کسی محدث کو لانے کی۔ حضرت مولانا مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ لاہور جامعہ شرفیہ آپ کے قریب ہے، حضرت جی طلبہ میں بیٹھے تھے پڑھا رہے تھے، تو کسی نے آ کر کہا کہ آپ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے یوں کہا، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تو یوں کہتا ہے، حالانکہ شاہ ولی اللہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ اقد الجید فی مسئلۃ الاجتہاد والتقلید کو دیکھ لیں، مسئلہ فائنل ہو جائے گا کہ شاہ ولی اللہ کون ہے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی بات وہ غلط لاتا پھر تو مولانا مالک کاندھلوی رحمہ اللہ نے اسے اپنی ہندوستانی زبان میں اس کا بہت اچھا علاج کیا۔ اسے کہا بے ہم امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں جو صحابہ کا شاگرد ہے امام شافعی کی نہ مانے، اور تو دلی کے ولی اللہ کو لیے پھرے۔ اسے پلے پڑ گئی کہ مولوی سے بات کہنا کیا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا صحابہ کا شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ، تو ہم اس کے مقابلے میں امام شافعی کی نہیں مان رہے اور تو دلی کے مولویوں کو لیے پھر رہا ہے۔ تو اسے اس کا دماغ سمجھ آنا۔ ایک اور مسئلے پر میں نے ایک مسئلہ ایک جگہ بحث میں پیش کیا، میں نے کہا کہ یہ تو باقی محدثین امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، تو ہم استاذ کی بات لائیں، تم شاگرد کی لائے ہو، ہمارے پاس استاذ کی فقہ موجود ہے۔ تو فوراً اس بندے نے مجھے کہا مولانا پھر تو ہم صحابہ کی مانتے ہیں، اور صحابہ ابو حنیفہ سے بڑے ہیں، اس کے اساتذہ ہیں، تو پھر ہم خود کو صحابہ والا کہیں گے، ہم آپ سے بڑے ہیں۔ فقہ ماننی تھی، شاگرد کی مانی ابو حنیفہ کی، استادوں کی مانتے، فقہ ابو بکر مانو، فقہ فاروقی مانو، فقہ عثمان مانو، فقہ حیدری مانو، ابو حنیفہ کی فقہ ماننے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا بات پوری ہو گئی کہ جی پوری ہو گئی۔ میں نے کہا تجھے پتہ ہے فقہ کیا ہے اور کب مانی جاتی ہے، کس طرح مانی جاتی ہے، کیسے مانی جاتی ہے، بتا دیں۔ میں نے کہا فقہ کا دین اسلام کی 4 اساس قرآن، سنت، اجماع، قیاس، 4 چیزیں ملیں تو فقہ بنتی ہے۔ نمبر 1 مسئلہ قرآن کا، نمبر 2 مسئلہ فرمان کا، رسول اللہ کا، اور نمبر 3 جو قرآن حدیث میں نہ ملے تو صحابہ کرام نے اس سے کیا سمجھا ہے، دونوں کو ملا کر اسے کہتے ہیں اجماع امت۔ نمبر 3 جب قرآن حدیث اور صحابہ کے فتاویٰ میں نہ ملے تو پھر قرآن حدیث کے اصول سے مسئلے کو حل کرو، اسے کہتے ہیں قیاس۔ تو دین اسلام کے 4 اساس قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ تو فقہ اس کی بنتی ہے جو یہ چاروں علوم سے مسئلے کو لکھ کر دے۔ تو کسی صحابی نے مکمل دین کی فقہ لکھ کر دی ہوتی تو ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ نہ مانتے۔ تو مجھے کہا صحابہ نے فقہ لکھ نہیں دی تو کیا کیا؟ میں نے کہا بھائی انہوں نے عمل کر کے دکھایا، پڑھا کے دکھایا، سنا کے دکھایا، سمجھا کے دکھایا، دین کو مضبوط کر کے دکھایا۔ شاگردوں میں ابو حنیفہ نے اسی چیز کو لکھ کر دکھایا۔ اگر تو صدیق اکبر کی مکمل فقہ دکھا دے، خدا کی قسم مینوں حرام دا آکھیں اگر میں انہوں مننا نہیں تھے، مجھے دکھا دو نا۔ حضرت ابو بکر کی مکمل فقہ، حضرت عمر و عثمان و علی و زبیر و طلحہ و سعد و سعید و معاویہ و عبداللہ بن مسعود، ابو ذر غفاری، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مجمعین کی کسی ایک کی فقہ تو دکھا دے، میں تسلیم کرنے پہ تیار ہوں۔ صحابہ کرام کا 100 سال کا دور ہے، اس 100 سال میں قرآن کہتے ہیں وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ صحابہ نے دین کو نافذ کیا، سمجھایا، سنایا، پڑھایا، پہنچایا، اور پھر ان شاگردوں نے استاذوں سے پڑھا ہوا لکھ کر، امام سیوطی فرماتے ہیں اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا فہو ابو حنیفہ ثم تبعہ مالک فی ترتیب الموطا۔ سب سے پہلے اس امت میں صحابہ کے بعد ابو حنیفہ نے دین لکھ کے دیا، اس کے بعد امام مالک نے ترتیب موطا کیا۔ تو صحابہ کرام کے رہے ہوئے کام کو امام ابو حنیفہ نے پورا کیا ہے، اسی لیے ہم ان کی مانتے ہیں۔ نام ابو حنیفہ کا ہے کہ یہ مرتب ہے تو یہ صحابہ اور نبی والی بات۔ جیسے میں پوچھوں بھائی قرآن پڑھ رہے ہو؟ جی ہاں۔ کس کا چھاپا ہے؟ جی تاج کمپنی کا ہے۔
چھڑ دے میں تاج کمپنی والا قرآن نہیں لینا, میں تے اللہ والا قرآن لینا ہے. بھئی مجھے تاج کمپنی کا قرآن نہیں چاہیے, مجھے اللہ کا چاہیے. ہر بندہ کہے گا بے وقوف, تاج کمپنی کا قرآن ہے اللہ والا, لکھا تاج کمپنی نے. مولانا آپ نے مجھے کیا دیا ہے؟ پانی. یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ نلکے سے. تو میں کہوں گا انزلنا من السماء ماء, پانی تو اللہ کا ہے. مولوی شکیل صاحب میں نلکے والا نہیں پیتا, میں نے اللہ والا پانی دو, مجھے تو اللہ والا پانی پینا ہے. ہر بندہ کہے گا مولانا پانی اللہ کا ہے, نکلے نلکے سے تو کہتے ہیں نلکے کا پانی. پانی اللہ کا ہے, نکلے نہر سے کہتے ہیں نہر کا پانی. پانی اللہ کا ہے, نکلے کنویں سے کہتے ہیں کنویں کا پانی. پانی اللہ کا ہے, نکلے واٹر پمپ سے کہتے ہیں موٹر کا پانی. اور پانی اللہ کا ہے, نکلے جس سے نسبت اس کی طرف ہوتی ہے. میں نے کہا مسئلے اللہ کے ہیں, فتوے رسول اللہ کے ہیں, عمل ہمارے صحابہ کا ہے. لکھا ابو حنیفہ نے ہے تو فقہ ابی حنیفہ کہتے ہیں, ہے ان کا, اس نے لکھ کے دیا. اتنا سا مسئلہ ہے تو پھر آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہمیں کہتے ہیں فقہ صحابہ مانو, جب وہاں ہے نہیں تو ماننا کیسے؟ اگر آپ کو کوئی یوں کہے کہ پھر تو تم نے غلو میں آ کر, جذبات میں آ کر ابو حنیفہ کو صحابہ سے بھی آگے بڑھا دیا کہ جو کام صحابہ نہ کر سکے وہ امام ابو حنیفہ نے کر دیا, تو آپ کہنا قرآن کریم کس نے لکھا ہے؟ اگر وہ کہے نبی نے تو کہنا تو کذاب, جھوٹ بولتا ہے. 21ویں پارے کا پہلا 20ویں پارے کا پہلا صفحہ رب کائنات فرماتے وَلَا تَخُطُّوا بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. حضور پاک علیہ السلام کے لیے تو لکھنا ہے نہیں, اور نہ لکھنا پیغمبر کا اعجاز اور معجزہ ہے کہ وہ دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں, ڈائریکٹ اللہ کا فرستادہ ہے. تو نبی نے تو نہیں لکھا, کس نے لکھا؟ لا محالہ کیا کہے گا؟ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ. کس نے لکھا؟ صحابہ نے. تو اسے کہ جب صحابہ نے قرآن لکھا تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ صحابہ نے نبی سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے کہ جو کام نبی نہ کر سکے وہ صحابہ نے کر دیا. لا محالہ کہے گا جی نہیں, پیغمبر کے شاگرد صحابہ ہیں, شاگرد نے اپنے استاذ کی ڈیوٹی کو پورا کیا ہے. انہیں کہنا صحابہ کا شاگرد ابو حنیفہ ہے, اس شاگرد نے بھی اپنے اساتذہ کی ڈیوٹیز کو پورا کیا ہے. تو اس طرح کی زبان میں سمجھائیں گے تو بات بنے گی. آپ کے مناظرے کے دوران سامنے والا کوئی مشکل لفظ بولے تو اس کو جواب نہ دیا کریں, اس جگہ اس کو آسان سمجھا, کوئی مشکل مجال ہے جو میں سامنے والے کو کبھی اس طرح چلنے دوں. گفتگو میں مشکل لفظ کہہ کر عوام پر اپنا روب جھاڑے گا. یہ جمہور کا مسئلہ ہے, کہ جمہور کا معنی بتا, پہلے جمہور بعد میں جائیں گے, پہلے جمہور اور جمہوریت میں فرق کر پھر اگلی بات کریں گے. روحانیت یوں ہے, روح اور روحانیت میں فرق کر, آسان جملہ کر, تاکہ میری بندے سمجھیں یہ کس محلے میں رہتی ہے, روحانیت کس عورت کا نام ہے یا کس مرد کا نام ہے. پوری بات کرو نا, آدھی کیوں کرتے ہو؟ تو یوں کر کے پھر اسے پوری سمجھائیں گے تو آپ کی بات بنے گی. اس طرح کی میں آپ کو واقعات صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کچھ بات پلے پڑے. میں ایک جگہ مناظرے میں گفتگو کر رہا تھا تو ایک بندے نے مجھے کہا قرآن کی آیت پڑھ کے مسئلہ سمجھائیں. تو میں نے اسے کہا میرے بھائی میں جس مسئلے پر بات کر رہا ہوں اس پر میں نے آیت پڑھ لی, لیکن تو کہتا 3-4 آیتیں اور پڑھیں, تو اس مسئلے پر جو آیت ہے پہلے اس کا جواب دے پھر اگلی بات پہ جائیں گے. تو اس نے 4-5-6 آیتیں غیر متعلق پڑھتا جو اس کے ساتھ تعلق نہیں تھا حیات النبی پر مناظرہ. پھر کہتا تم آیت پڑھو. میں دیکھتا یار مناظرہ حیات النبی پہ پڑھتا مردوں کی آیتیں ہیں. اب انک لا تسمع الموتیٰ کا حیات النبی سے کیا تعلق؟ وما انت مسمع من فی القبور کا عقیدہ حیات النبی سے کیا واسطہ؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ کا تعلق انبیاء سے کیسے؟ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ میں لفظ قبر نہیں ہے, قبر سے اس کا تعلق کیسے؟ تو یہ میں حیران تھا, اس پر وہ غیر متعلق آیتیں پڑھتا. تو جب میں نے دیکھا نا کہ یہ یوں نہیں مانتا تو پھر میں نے اس کی ترتیب بدلی. میں نے کہا چلو میں بھی آیت پڑھتا ہوں. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, مماتی بہت غلط لوگ ہیں. الہ الناس, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. من شر الوسواس الخناس, اس سے بڑا خناس دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو مجھے کہتے ہیں مولانا یہ آیتیں مماتیوں سے متعلق نہیں ہیں. میں نے کہا وہ آیتیں جو تم پڑھ رہے ہو وہ بھی نبی سے متعلق نہیں ہیں. تو نے بھی آیات برکت کے لیے پڑھی ہیں, ترجمہ ویسے کیا ہے, میں نے بھی آیتیں برکت کے لیے پڑھی ہیں, بات اپنی کی ہے. تو یہ علاج بھی ہوتا ہے, اس طرح کے علاج کرنے سے بات بنتی ہے. ان 10 باتوں کا خلاصہ سمری بات ختم کر رہا ہوں, ٹو دا پوائنٹ, ایک لفظ میں بات سمجھنا, کول مائنڈڈ ہو کر بات کرنا, جسے کہتے ہیں لہجہ نرم اور موقف گرم. لہجہ نرم کا معنی
بات بڑے پیار سے کریں، حضرت صاحب، عالم صاحب، علامہ صاحب کہہ کر مخاطب کریں، اور موقف گرم کا معنی دلیل ایسے دیں کہ لوگ سمجھے مولوی نہیں ہے، جاہل ہے سامنے والا، مولوی نہیں ہے، ذلیل ہے یہ بندہ، جھوٹ بول رہا ہے، اسے کہتے ہیں موقف گرم اور لہجہ نرم۔ اللہ آپ کو رب صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غیر مقلدین اور بریلوی حضرات ما انا علیہ و صحابی کے تحت داخل ہیں یا نہیں؟ یہ میری بات یاد رکھیں، ما انا علیہ و اصحابی کا مطلب کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی کیا مطلب؟ ما انا علیہ دین مجھ سے پوچھو، و اصحابی اس کا مطلب صحابہ سے پوچھو۔ اگر جو بندہ جس عقیدے پر دین نبی سے لے، تشریح نبی کے صحابی سے لے، وہ اس میں داخل ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو، لیکن جن کا نام آپ نے لیا ہے ان کا کوئی کام نام اس معاملے میں شامل نہیں ہے۔ جو آپ کے پیچھے پینافلیکس لگی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ بیان کر رہے ہیں اور پیٹ کر کے کر رہے ہیں، تو عام انسان کیا کرے گا؟ جو اشتہار چھپوائے ہیں وہ نالیوں میں بھی جاتے ہیں، تو اس کا کیا حل ہے؟ یہ نالیوں میں گرنے سے بچے تو یہ غلط نکلتا ہے فلاں۔ میری دوستو، جو قرآن کریم کو کمر کرنا منع ہے نا، اس سے مراد ہے منہ پھیر کے چلے جانا، انکار کرنا، ورنہ کمر کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ کمر کی ہوئی ہے۔ اگر یہ کمر غلط ہو نا تو کعبۃ اللہ میں بندہ یوں جائے اور یوں واپس ہو کہ اللہ کے گھر کو کمر نہ ہو، جیسے جاؤ ویسے الٹے پاؤں واپس آؤ، حالانکہ یوں جاتے ہیں اور واپس پہ پھر کے آتے ہیں ہم۔ تو پھر وہ کعبۃ اللہ کو کمر کیوں ہوئی ہے جس کو 1,24,000 انبیاء نے زیارت کی اگر؟ کمر کا یہ معنی نہیں ہے۔ اگر عزت کا یہی معنی ہے تو پھر نچلے یہ جو 10 منزلہ بلڈنگ ہوتی ہے تو نیچے والی منزل والے اپنے پاس قرآن نہ رکھیں کہ اوپر بھی لوگ رہتے ہیں، تو مسائل آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے بڑا فرق ہوتا ہے۔ باقی پیچھے قرآن کریم کی حال لگی ہوئی ہے تو برکت کے لیے لگی ہوئی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس طرف کمر کریں اس طرف کمر نہ کریں۔ یہ تو وہی حال ہے، ایک آدمی قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہا تھا، کسی نے کہا قبلے کی طرف نہیں کرتے، حدیث سنا دی، اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کمر کر لی، انہوں نے کہا جی قبلے کی طرف کمر نہیں کرتے، حدیث ہے، یہ تو ٹھیک ہو گیا۔ اب اس نے دوسری طرف منہ کیا تو اس نے کہا جی ادھر پرانا قبلہ تھا بیت المقدس، شمال کی طرف منہ نہ کرو، اس نے کمر کر لی، ادھر منہ کیا تو اس نے کہا ادھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ ہے مبارک ہے، ادھر بھی منہ نہ کرو۔ اس نے کہا مینو دس، میں کنتے منہ کر کے موترا، میرا تو موترا آ گیا، مینو میں منہ کنتے کرنے، مینو اے تے دس رہا۔ تو ہمارے والا کا حال خراب ہو گیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کیا سے کیا۔ اگلی بات، اشتہار چھپواتے ہیں، نالی میں جاتے ہیں، غلط کرتے ہیں، جو چھاپتے ہیں بھی غلط کرتے ہیں، جو نالی میں پھینکتے ہیں بھی غلط کرتے ہیں۔ میں اس کا کبھی حامی نہیں ہوں، تو جو بات غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو محرم مردوں سے پردہ نہیں کرواتا اور بیوی کرنا چاہتی ہے تو اس صورت میں بیوی ناپردگی کا گناہ ہوگا یا نہیں؟ آپ نے اب مسائل والے سوال شروع کیے ہیں تو پھر ہضم بھی کرنا میرے جواب کو۔ یہ خاوند نہیں ہے، دیوس ہے، خاوند نہیں ہے، بے غیرت ہے، جس کو اپنی بیوی کی شریعت کے پردے کا بھی لحاظ نہیں ہے۔ اور میرا سلام ہے میری اس بہن کو جو پردہ کرنا چاہتی ہے، وہ چاہے تو اس خاوند سے جدائی اختیار کر سکتی ہے، اسلامی عدالت ہو تو وہ جدائی لے گی، ہو اس سے بیاہ کر کے اس کے ماں باپ نے دی ہے، محلے والوں کو بیاہ کر کے نہیں دی۔ اس دیوس کو حیا کرنا چاہیے، اور پھر بھی یہ اپنی بیوی کو مجبور کرتا ہے تو اس کے پاس گنجائش موجود ہے، چاہے تو علیحدگی اختیار کر لے، نہ اگر نہیں علیحدگی اختیار کرتی تو جتنا گناہ سے بچنے کا اہتمام کر سکتی ہے اتنا ضرور کرے۔ ایک رضا خانی کا کہتے ہیں کہ جس فتوے میں دیوبند کو کافر کہا اور نہ ماننے والوں کو بھی کہا، اس کا حوالہ بتا دیں اور صفحہ نمبر بتا دیں۔ میرے بھائی، اس کتاب کا نام ہے حسام الحرمین علی منہر الکفر والمین، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے وہ حفظ الایمان ہے ان کی، ان 2 کتابوں میں ہے من شک فی کفرہم وعذابہم فقد کفر۔ اور اس کا صفحہ کون سا ہے؟ 10 پبلشر چھپے ہوئے ہیں، کسی کا صفحہ کیا ہے، کسی کا کیا ہے، کسی کا کیا ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اس کے آگے پیچھے آپ مولوی ہیں، اب صفحہ نمبر بدل بھی جائے تو بندہ حوالہ نکال سکتا ہے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے۔ ورنہ میں کہوں گا دوسرے پارے میں آپ کہیں قرآن کا صفحہ بتاؤ، تو قرآن کا آپ ڈھونڈ کے فہرست سے صفحہ نکال لیتے ہیں، تو حسام الحرمین کا بھی آپ صفحہ نکال لیں۔ 2 نکاحوں کو معیوب سمجھنا کیسا ہے؟ دوسرا نکاح ماں باپ کی مرضی کے بغیر کر سکتے ہیں؟ اللہ گار انہوں روٹی شناختی کارڈ نہ لفظی ہے، مینوں کہتے ہیں دوسرا نکاح۔ مرد ہے ہی وہی جو انصاف کر سکے۔ میری الحمدللہ 3 شادیاں اور 11 بچے ہیں، بیک وقت ایک دسترخوان پہ ہم کھانا کھانے والے لوگ ہیں۔
یہ تب آپ کو پہلی بیوی اجازت دے گی جب آپ اس کے ساتھ بیہیویئر ٹھیک رکھیں گے، محبت اور پیار والا رکھیں گے، اور اس کے حق نہیں کھائیں گے، وہ آپ کو دوسری شادی کرائے گی۔ اللہ کی قسم مجھے بیوی کہتی ہے یا عبد الواحد انا ازوجک الرابعہ انشاءاللہ تعالی، کہ میں آپ کی چوتھی شادی کراؤں گی۔ میں اللہ کی قسم کھاؤں تو اس پہ حانث نہیں ہوں، میں ایک اچھی جگہ میں بیٹھا ہوں۔ بیہیویئر ٹھیک رکھو، اس کے ماں باپ کی عزت کرو، اس کے بہن بھائی کو بھی عزت دو، وہ سمجھے کہ یہ دوسری کے پاس بھی چلا گیا تو میرے حق نہیں کھائے گا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو دوسری آتی ہے تو مولوی صاحب پہلے انہوں کچھ میں مار کے ستا پیا تو پھر اس نے اجازت نہیں دینی نا، تو اسی لیے ماں باپ کی اجازت کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن بیوی کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ اجازت نہیں لیکن اعتماد میں لیں، یہ نہ ہو آپ دوسری کریں اور پہلی کے آپ حقوق کھا جائیں اور پھر پہلی کے حق کھائیں۔ تو یاد رکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا پھر ایک سائڈ قیامت میں فالج ہوگی جب آپ آئیں گے۔ ایک مجلس میں 3 طلاق دینے سے واقع ہو جاتی ہے، مہربانی کر کے کوئی حدیث پاک بیان کر دیں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب الطلاق باب من اجاز الطلاق الثلاث کے تحت حسبت علیہ بتطلیقۃ کی حدیث کو دیکھ لیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اور امام بخاری نے بھی یہی فرمایا کہ جب 3 طلاق دیں تو 3 ہو جاتی ہیں، اور اس کی دلیل قرآن حدیث سے یہی ہے۔ پوری دلائل اس کو کتاب الطلاق جلد نمبر 2 صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس پر بات فرما لی ہے۔ مفتی صاحب بی فار یو کمپنی، اس کے جائز اور ناجائز، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اس پر تفصیلی فتویٰ دے دیا ہے، بینکنگ کے معاملات میں وہ امام ہیں، آپ ان کے فتوے کو پڑھ لیں، ہم اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں 72 فرقے آیا، کیا ان فرقوں میں اہل حدیث پر؟ میرے دوستو یہ بات یاد رکھنا، یہ جو 72 فرقے ہیں نا جو جہنم جائیں گے اور 73واں فرقہ جنت جائے گا، اس سے مراد بڑے بڑے فرقے ہیں، مثلا جیسے معتزلہ ہے، جبریہ ہے، قدریہ ہے، مشبہہ ہے، مرجیہ ہے۔ یہ جو فرقوں کے نام آپ نے لکھے ہیں نا، یہ کوئی معتزلہ میں داخل ہے اور کوئی قدریہ اور جبریہ میں داخل ہے، تو اس لیے ہر فرقہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، بعض اوقات 20 فرقے بھی ایک بڑے فرقے کے تحت داخل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کے پاس نماز میں سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا موجود ہے لیکن وہ صرف کپڑا اس لیے نہیں لیتا کہ میرے بال خراب ہوں گے، تو نماز میں مسلسل یہی کام کرتا ہے، اس صورت میں اس شخص کی نماز تو ہو جائے گی سنت کے طریقے سے ہٹا ہوا، پھر تو میرے خیال میں اس بندے کو شلوار بھی اتار کے نماز پڑھنی چاہیے کہ گھٹنے میں تو خراب ہو جائے گی استری جب یہ وہ کرے گا سجدہ کرے گا، اور اس کو قمیض بھی اتار کے نماز پڑھنی چاہیے کہ کف اور بازو بھی تو یہ سلوٹیں آ جائے گی اب نماز میں جائے گا، لہٰذا چولا ستھن باہر رکھ کے کلّا نماز پڑھنا ہوگا، ہاں مزہ بھی آئے گا، 4 بندے اور بھی آ جائیں گے اس کی ترغیب کو دیکھ کر۔ حیا نہیں آتی ان بندوں کو، سر پہ کچھ رکھ کے نہیں آتے، پتہ نہیں کیا بات ہے بابا، ڈھانکا اسے جاتا ہے جس میں کوئی اوریجنل چیز ہوتی ہے، اوریجنل چیز ہے نا اسے ڈھانکا جاتا ہے، دماغ اوریجنل چیز ہے، ہم اس کو ڈھانک کے رکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے ڈھانک کے رکھا ہے۔ تو صحیح بخاری میں موجود ہے، کان القوم یسجدون علی القلنسوۃ والعمامہ، امام حسن فرماتے ہیں صحابہ اور اہل بیت ٹوپیاں اور پگڑیاں پہن کے نماز پڑھتے تھے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ حضور پاک تو نماز کے علاوہ بھی سر ڈھانکتے تھے۔ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وعلیہ امامۃ السوداء، فتح مکہ صحیح بخاری کتاب المغازی جلد نمبر 2 میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول مکہ مکرمہ میں جب آئے تو سفر میں بھی کالی پگڑی سر پر سے بتن فرمائی ہوئی تھی، تو سفر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر کو ڈھانکتے تھے، لہٰذا سر کو ڈھانک کے نماز پڑھنا یہ افضل طریقہ ہے، بہت افضل طریقہ۔ پہلے یہ چھوٹی سی پرچی کا جواب، 20 رکعت تراویح پر صحیح حدیث بتا دیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی صحیح حدیث موجود ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، کہ اللہ کے رسول نے رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھائے، تو حدیث پاک موجود ہے۔ ایک دفعہ دخل مقدر کرتے ہوئے سمجھا دوں کہ جو بندے کہتے ہیں نا کہ ہمیں 8 رکعت پڑھنی چاہیے، وہ بھی صحیح کہتے ہیں کہ 8 رکعت حدیث پاک میں لکھی ہوئی ہے، لیکن آگا لفظ لکھا ہوا ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں، آگے لکھا ہو کہ وہ حضور پاک پورا سال پڑھتے تھے، ما یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ حضور پاک پورا سال 11 رکعت پڑھتے، 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر۔ تو لوگ کہتے ہیں 8 پڑھنی چاہیے، تو میں نے کہا بابا یہ تو تہجد ہے، پورا سال ہے، آپ تراویح کی بات دکھائیں گے تو اس حدیث میں تو صرف رمضان کا لفظ نہیں ہے، اس میں تو ہے ما کان یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ولا فی غیرہ، پورا سال رمضان اور غیر رمضان پڑھتے تھے، تو لہٰذا یہ تو وہی حال ہوا، ایک بندہ کہے تراویح 3 رکعت پڑھیں،
اسے کہو دلیل، وہ کہے گا بخاری میں حضور پاک نے 3 رکعت پڑھی ہے. ہم کہے کہ جی ہاں، لیکن وہ 3 رکعت جو ہے وہ مغرب کی نماز ہے، تراویح کی نہیں ہے. تو اسی طرح یہ 8 رکعت ہے، لیکن یہ عشاء کی نہیں، تراویح کی نہیں ہے، تہجد کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے شروع کرایا. بابا حضرت عمر نے 8 کو 20 نہیں کیا تھا، حضرت عمر نے گھر سے مسجد لائے تھے. تو کہتے ہیں گھر کا مطلب حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں اب 3 دن میں نے پڑھا لی، چوتھے دن گھر میں پڑھو، کہیں اللہ فرض نہ کر دے. صحابہ گھروں میں چلے گئے. حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر نے فرمایا مسجد میں آ جاؤ. صحابہ نے کہا حضور نے گھر میں بھیجا تھا، اے عمر آپ مسجد کیوں بلاتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے فاروق نے فرمایا جب حضور نے مسجد بھیجا تھا تو ایک لفظ بھی فرمایا تھا، مسجد سے بھیجا تھا تو ایک لفظ بھی فرمایا تھا کہ کہیں وہی آئے اور فرض نہ ہو جائے. کہا جی ہاں. کہا اب حضور پاک چلے گئے، اب ختم نبوت ہے، اب وہی آ سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں. تو کہا اس کا مطلب حضور نے اشارہ دیا تھا جب وہی بند ہو جائے پھر مسجد آ جانا. انہوں نے کہا کمال عمر، جہاں تیرا دماغ پہنچا وہاں ہماری سوچ نہ پہنچ سکی، لہٰذا آپ مسجد میں آ جاؤ. حضرت عمر تھی اے کم کیتا تسی نو 8 نو 20 کر دیتے ہیں، یوں نہیں ہے. تراویح پر آخری بات، تراویح نفل ہے تو پڑھنا تو سنت ہے نا حکمن جو ہے. تو حدیث پاک میں ایسا نفل پڑھو جو فرض کے برابر ثواب ہو. تو وہ کون سا نفل ہے؟ من ادا فیہ فریضۃ کان کمن من ادا فیہ تطوع کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا. صحیح ابن حبان میں حضرت سلمان کی روایت ہے رمضان کے نفل باقی دنوں کے فرض کے برابر ہے نا. تو ہم دن میں کتنے فرض پڑھتے ہیں؟ 20. فرضوں میں کمی آئے تو اللہ نفلوں سے پوری کرے گا قیامت میں. تو ایک دن میں 20 فرض پڑھتے ہیں، لہٰذا ہمیں 20 رکعت تراویح پڑھنی چاہیے تاکہ اس کی کمی بھی اس سے پوری ہو جائے. آپ کہیں گے 20 فرض کیسے ہیں؟ ذرا گنتے ہیں. صبح کے کتنے فرض ہیں؟ ظہر کے 2 اور 4. عصر کے کتنے ہیں؟ 6 اور 4. مغرب کے کتنے ہیں؟ 10 اور 3. عشاء کے کتنے ہیں؟ 13 اور 4 17. یہ جو وتر ہیں یہ حکماً واجب ہے، عملاً فرض ہیں. تو 17 اور 3 20 فرض پڑھتے ہیں، لہٰذا ان 20 میں کمی آئی تو ہمیں 20 نوافل کی ضرورت ہے جو تراویح کے ساتھ پوری ہو جائے گی. تو لہٰذا ہمیں اگر 8 فرض پڑھنے ہوتے دن میں تو 8 تراویح پڑھتے، 20 فرض پڑھنے ہوتے ہیں تو ہم 20 رکعت پڑھتے ہیں. ہماری جماعت والے کہتے ہیں کامیابی پورے دین پر چلنے میں ہے، ادھورے دین پر چلنے میں نہیں ہے. لہٰذا پورے دین پر چلیں گے اور پوری رکعتیں پڑھیں گے. طلاق شدہ عورت سے شادی کرنا مگر ماں باپ راضی نہیں، اس صورت میں عورت سے شادی کر سکتا ہوں یا نہیں؟ پہلی شادی کر رہے ہیں تو ماں باپ کی مرضی سے کریں، دوسری کر رہے ہیں تو طلاق یافتہ سے کریں. آپ کو ماں باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ماں باپ کا حق نہ کھانا. وصاحبہما فی الدنیا معروفہ، دنیا میں ان کے ساتھ اچھائی کرتے رہنا. کوئی عالم ہے نا، کوئی مولانا ہے، وہ سوال کر سکتے ہیں. میں عوام کو سوال کی اجازت نہیں دیتا رہتا کیونکہ علماء کنونشن ہے تو جو عالم ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. پوچھیے. یہ آپ نے اپنے بیان میں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کی تمنا نہ کرو. بس اور جی. صحابہ دشمن کے مقابلے میں یعنی جنگ میں آنے کی تمنا نہ کرو، اس کی دعا نہ کرو. ادھر صحابہ جو ہے نا وہاں جا کے دعا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ دشمن میرا مقابلہ کرے، وہ میرے اوپر حملہ کرے، میں اس کے اوپر حملہ کروں، اور وہ یوں کر دے میں یوں کر دوں. زبردست سوال ہے، بہتر سوال ہونا تو مجھے اندر سے خوشی ہوتی ہے. اچھے سوال کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں پہلے ان کا سوال آپ کو سمجھائے دیتا ہوں. فضائل اعمال میں حدیث پاک موجود ہے، اس کی طرف اصل میں اشارہ کریں. حضرت سور من حیات صحابہ میں تو مولانا عبد الرحمن رافت پاشا نے لکھا ہے نا. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے فضائل میں بھی اس کو نقل فرمایا. میں فضائل اعمال کو بطور دلائل اعمال پڑھتا ہوں، یاد رکھنا. یہ جو دعا ہے نا کہ صحابی دعا کر رہا ہے جنگ احد پر، غالباً حضرت عبداللہ بن جہش ہے اور اس طرح ایک اور صحابی سعد رضی اللہ. یہ جو دعا کر رہے ہیں نا یہ اس وقت کر رہے ہیں جب جنگ شروع ہو چکی ہے اور صبح مقابلہ ہونے میدان جنگ میں بیٹھے ہیں. یہ مدینہ میں بیٹھ کے دعا نہیں کر رہے. تو یہ جو منع ہے نا کہ دعا نہ کرو وہ یہ ہے گھر میں بیٹھ کے یہ نہ کہو اللہ جنگ کرا دے، اللہ ایک دفعہ جنگ کرا دے، ایک دفعہ جہاد دلا دے، یہ منع ہے. ہاں جب جنگ میں پہنچ جاؤ پھر کہنا اللہ اب بڑے سے بڑا مقابل دے دے، اللہ اب ان کو میں سبق سکھاؤں کہ آئے کیسے ہیں. یہ اس وقت صحابی دعا کر رہا ہے جب مکہ مکرمہ سے 500 کلومیٹر سفر کر کے کفار کا لشکر مدینہ پہنچنے والا ہے. یہ اس وقت کر رہا ہے. اب تو جنگ آ چکی ہے تو فثبتوا پہ عمل کر رہے ہیں اور ثابت قدمی دکھا رہے ہیں. تو پہلے کی تمنا نہیں ہے. اس کی مثال مناظرے میں فٹ کر لیں کہ پہلے مانگے نہیں اور جب سامنے آ کے بیٹھ جائے تو اللہ ان کا تگڑا مولوی سامنے لانا جس کو جواب دو سب کو ہو جائے تو پھر یہ مانگ سکتا ہے بندہ. دوسری گزارش یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے سنا ہے کہ آپ کے جو حلقہ احباب کے لوگ ہیں وہ آپ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ بھئی مرزا انجینئر کے متعلق آپ گفتگو نہ کریں، چھوڑیں.
لیکن ہم یہاں کے باشندے، یہاں کے رہنے والے ہیں، یہ ہم ضروری سمجھتے ہیں، تھوڑی سی وضاحت ضرور فرما دیں۔ مجھے کوئی نہیں منع کرتا انجینئر کے خلاف۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو سنا ہے کہ بھی آپ کے بلکہ اب آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے تو گفتگو کے قابل ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ وہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت اس کو اپنا مقابل ہی نہ سمجھو، تو میں نے انہیں مقابل سمجھا کیا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں حضرت چھڈو انہوں انتے ٹائم ضائع نہ کرو، یوں نہیں ہے کہ مجھے اکابر منع کرتے ہیں، وہ چند احباب یوں کہتے ہیں کہ اس پر بات نہ کریں، تو میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ میں ان کو مقابل سمجھ کے نہیں کر رہا، بلکہ شیطان بھی تو اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ تو فیضا قرأت القرآن فاستعذ باللہ کا حکم اللہ نے دیا ہے، تو فتنے سے بچانے کے لیے میں کرتا ہوں۔ باقی جب انجینئر کے خلاف ہمارے کلپ آئے ہیں تو ان کے لڑکوں نے مجھ سے رابطے کیے ہیں کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب کو بہت دلائل والا آدمی ہے، ہمارے خلاف کیوں پڑ گیا ہے؟ تو میں نے کہا پھر وہی دلیلیں تمہارے خلاف چل رہی ہیں، تم نے جھوٹ بولا حضرت تھانوی کے نام پہ کہ اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، آؤ میدان میں ثابت کر دو، ہم سے بات کرو۔ میں حیران ہوں مرزا میرے چیلنج کو قبول نہیں کر رہا، پتہ نہیں کیا بات، ادھر ادھر کے چیلنج کو فلاں آ جائے جی فلاں آ جائے، جس کا کام ہے یہ اس کو کیوں نہیں کہتے؟ جنہ کام میں انہوں آنکھو نا، ایک دفعہ مجھے کہے نا، یقین مانے میں تو کوئی صدقہ دے کر اللہ کے راستے میں جاؤں گا کہ یار یہ دو ہاتھ کرنے کیسے ہیں، لیکن میں تمنا کرنے کا عادی نہیں ہوں، تو اس لیے اگر کہے گا تو پھر ہم انشاءاللہ آپ کو مایوس بھی نہیں کریں گے۔ حضرت کالا لباس بالکل جائز ہے، محرم میں نہ پہنے تاکہ مشابہت نہ ہو، عام دنوں میں پہننا جائز ہے۔ کتاب الخراج کے مقدمے میں امام یعقوب بن ابراہیم قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں کہ حناف کے قضات کا میں نے کالا لباس رکھا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ سے مشورہ کیا تھا اور پاکستان کی قومی لباس کو معرض وجود میں لانا تھا تو کالی شیروانی حضرت شبیر احمد عثمانی نے طے کی تھی، تو لہٰذا یہ جائز ہے، لیکن ان دنوں میں نہ پہنے جب اہل زندقہ سے آپ کی مشابہت لازم ہے، ورنہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، غیر کا مقلد اس کی تھوڑی سی غیر کے مقلد کا معنی ہے شیطان کا ماننے والا، غیر کہتے ہیں شیطان کو، غیر کا مقلد شیطان کا ماننے والا، کیونکہ جو کسی بزرگ کی نہیں مانے گا تو شیطان کی مانے گا نا، تو ظاہری بات۔ ان کو یہ بریلوی اور اہل حدیث ان کو مسلمان کہیں گے یا ہم تو مسلمان کہتے ہیں، میں تو ان کو کافر نہیں کہتا، تو مسلمان ہے، لیکن مسلمان کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ گمراہ مسلمان ہے یا ہدایت یافتہ مسلمان ہے، یہ فرق ہے۔ ٹھیک ہے، اہل حدیث کو جنازہ ہوتا ہی نہیں؟ میں تو ان کی امامت میں قائل نہیں ہوں، میں تو ایک رکعت کا بھی قائل نہیں ہوں، آپ 4 تکبیروں کے قائل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ جو گفتگو ہم نے کی ہے تیری رضا کے لیے، اس کو قبول فرما، اللہ اس میں اپنی رضا عطا فرما، تمام اہل بواطل کو اسلام عطا فرما، ہدایت عطا فرما، اللہ ان کے ذمہ ہدایت نہیں ہے تو ہدایت لکھ دے اور ہدایت یافتہ بنا دے، اے اللہ ان پر اور ہم پر، ہم سب پر اپنا رحم اور کرم نازل فرما، ہمارے ملک کو بھی امن کا گہوارہ بنا، ہمارے اسلام والے مسلمین کو بھی امن کا گہوارہ بنا، ہمارے اسکول کالج کے بچوں کی بھی حفاظت فرما، ہماری مساجد مدارس کے پڑھنے والوں کی بھی حفاظت فرما، اے میرے مولا ہمارے علماء کی حفاظت فرما، تبلیغ جماعت کی حفاظت فرما، اے اللہ حق کے مجاہدین کی مدد فرما، اے میرے مولا حق والوں کی نصرت فرما، خانقاہوں کی، مدارس کی، مساجد کی، اے اللہ جو علماء سیاست کر رہے ہیں، اسمبلی والے ہوں گئے یا اللہ، جو علماء مناظرے والے، ان سب کی اے اللہ مدد اور نصرت فرما، اے اللہ ان کا ساتھ عطا فرما، اے میرے مولا جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا، صلی اللہ، اے اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرما، حضرت مولانا کی آل اولاد میں ان کی علم و عمل میں برکات عطا فرما، جو علماء تشریف لیں ان کا تشریف لانا قبول فرما، جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے جائز حاجات اور خواہشات کو قبول فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا، اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ قبلہ اولیٰ کا تحفظ فرما، اے اللہ حرمین کی عظمتوں کو مزید بحال فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔